السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے نایاب جیلانی کا تم میرے ہو لے کر آئی ہوں، جو کہ ایک بہت پیارا ناول ہے۔ امید ہے کہ آپ سب اس کو پسند کریں گے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں تم میرے ہو بائے نایاب جیلانی۔ اس نے جو ہی کمرے میں قدم رکھا، فون کی بیل ایک دم بجنے لگی۔ اس نے ایک نظر سیل فون کی طرف دیکھا، پھر غصے کے عالم میں سفید رنگ کی گیند کو دیوار پر پوری شدت سے دے مارا، ہاتھ میں پکڑی ہاکی اور پسینے سے تربتر شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی۔ فون کی بیل تواتر سے بجتی جا رہی تھی۔ اب وہ صوفے پر بیٹھ کر جوتوں کے تسمے کھول رہا تھا۔ وہ ابھی تک بجتی بیل کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ تو ابھی تک خود کو ہاکی کے میدان میں محسوس کر رہا تھا۔ 100 گز لمبے اور 60 گز چوڑے ہاکی کے اس میدان میں ابھی تک تماشائیوں کا ہنگامہ مچا ہوا تھا، اور آج کی شکست بری طرح اسے تل ملا رہی تھی۔ تھوڑی دیر اس نے فون کے بند ہو جانے کا انتظار کیا، پھر کچھ سوچ کر گویا کرنٹ کھا کے اٹھا۔ مائی گاڈ، اگر لالا کا فون ہوا تو وہ کس قدر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پھرتی سے فون اٹھا کر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر چمکتا نمبر اجنبی نہیں تھا۔ وہ پچھلے 1 سال سے اس نمبر سے آنے والی ہر کال نہ چاہتے ہوئے بھی اٹینڈ کر رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر مزید سوچتا رہا، شاید دوسری طرف موجود ڈھیٹ انسان کو کچھ شرم آ جائے، مگر اسے غیرت بھلا کہاں آ سکتی تھی۔ اس نے دان پیستے ہوئے کال ریسیو کی۔ ابد ڈارلنگ، کہاں تھے؟ اتنا انتظار کروایا؟ چہکتی ہوئی اس آواز میں بلا کی تازگی تھی۔ وہ گہری سانسیں خارج کرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تم اس وقت بہت سیڈ ہو رہے ہوگے، سو اسی لیے کال کر لی۔ کیا روتے رہے ہو؟ بڑی ہمدردی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، گویا ان دونوں میں بلا کی ذہنی ہم آہنگی اور دوستی ہو، حالانکہ وہ اس ہمدردی کے پردے میں چھپا طنز اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ بری طرح تپ گیا تھا۔ وہ کچھ پل مزید خود کو ٹھنڈا کرتا رہا۔ ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہوتی ہے، میں اتنی معمولی بات پر رو نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں بلا کی مضبوطی تھی۔ تبھی وہ شرارتی انداز میں چہکی، حوصلے تو بہت بلند ہیں۔ ہر سپاہی کا حوصلہ بلند اور ہمت جواں ہوتی ہے۔ وہ چڑھ کر گویا ہوا، جانتا تھا کہ وہ بات سے بات نکالتے جائے گی اور وہ اس کے جوابات نہ چاہتے ہوئے بھی دیتا رہے گا۔ اے بلند ہمت سپاہی، آج کا معرکہ تمہارے لیے خاصا تکلیف دے رہا۔ یہ شکست ہمیشہ یاد رہنے والی ہے۔ تمہاری گیند بھول کر بھی فلیگ پوسٹ جہاں گول کیا جاتا ہے کی طرف نہیں جا سکی، جبکہ جازم کی ٹیم نے یکے بعد دیگرے کئی گول کیے تھے۔ مائی گاڈ، 70 منٹ کے کھیل میں ایک بھی گول تم لوگوں سے نہیں ہو سکا۔ ویری بیڈ، آج تو بہت خراب کھیلے ہو۔ اس کے ہمدردانہ لہجے میں چھپی شرارت کو محسوس کر کے ابد کا خون کھول اٹھا۔ کیوں فون کیا ہے؟ سونے کی قیمت دن بدن بڑھ رہی ہے، بس یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر اسے بری طرح سے تپا گئی۔ دیکھیے مس، ابد کچھ بولنا چاہتا ہی تھا جب وہ سرعت سے اسے ٹوک گئی۔ میری رمشا اکرام ہو، 1 سال ہو چکا ہے، اب تو تمہیں میرا نام حفظ ہو جانا چاہیے۔ حفظ تو تب ہوتا جب میں تمہارے نام کو یاد کرنے کی کوشش کرتا۔ ابد نے بھی طنزیہ لہجے میں اسے جلانا چاہا۔ کوئی بات نہیں، صرف حفظ ہی نہیں کرو گے بلکہ میرے نام کی مالا بھی جپنے لگو گے۔ وہ تل ملاتی کہاں تھی، بلکہ تل ملا کر رکھ دیتی تھی۔ بڑی خوش فہمی ہے۔ وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ جو بھی کہہ لو، اسے کون سا پرواہ تھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ ابد پھر سے سخت الفاظ کہتے کہتے رک گیا۔ خواتین سے نازیبا گفتگو کرنا اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، مگر یہ رمشا اکرام اسے زچ کر کے رکھ دیتی تھی۔ تم نے فون کرنے کی وجہ نہیں بتائی، اسے روکے لہجے میں پوچھا۔ اس لیے فون کیا تھا تاکہ تم سے پوچھ سکوں ہاکی کا کھیل برے صغیر پاک و ہند میں کب متعارف ہوا۔ رمشا نے کھنکتی آواز میں اسے چڑھایا۔ ویسے آج تم بہت خراب کھیل رہے تھے، 3 گول مس کیے، تم اچھے کھلاڑی نہیں ہو۔ وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے مسلسل بول رہی تھی۔ میں تمہیں لنچ کی آفر کرنا چاہتے ہو کیا؟ وہ جانتی تھی اب ابد ضرور کچھ نہ کچھ بولے گا، اسی لیے اس کی بات سنے بغیر اپنی سناتی رہی۔ تم، وہ ایک دفعہ پھر لفظ ترتیب دینے لگا تھا جب رمشا نے اس کی بات درمیان میں اچک لی۔ آج کل کلب کیوں نہیں آ رہے تم؟ اسے موضوع بدلنے میں بھی مہارت حاصل تھی۔ میری مرضی، ابد چڑھ کر رہ گیا۔ کل ضرور آنا۔ رمشا کا انداز دھونس بھرا تھا۔ کیوں، تم نے میرا ولیمہ ارینج کروایا ہے؟ وہ غصے میں پھنکارا۔ بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو۔ رمشا نے گویا خوب لطف لیا تھا۔ ویسے ایسا ہو بھی سکتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ تم دلہا بننے کے لیے تیار تو ہو جاؤ۔ ہم سارا ارینجمنٹ کر لیں گے، 21 توپوں کی سلامی بھی تیار رہے گی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ زچ ہوا۔
صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم جتنا اچھا جہاز اڑاتے ہو اتنے ہی برے کھلاڑی ہو۔ وہ ہمیشہ فون بند کرنے سے پہلے ایسی ضرب ضرور لگا دیتی تھی کہ ابد کئی گھنٹے تک سلگتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ غصے کے عالم میں بیڈ پر رکھی ہاکی کو ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاکی کے پچھلے چپٹے سرے کو پکڑ کر اسے پوری قوت سے ہوا میں اچھالا تھا، اور یہ اس کی بدقسمتی تھی یا پھر فلائنگ آفیسر صوب کی؟ بیچارے نے اسی پل دروازہ کھول کر کمرے کے اندر پاؤں رکھا تھا جب لہراتی ہوئی ہاکی اس کے کندھے پر لگی۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ سر یا ماتھا محفوظ رہا تھا، ورنہ تو جس قوت کے ساتھ اس نے ہاکی کو پھینکا تھا، صوب کا سر تو ضرور ہی پڑ جاتا۔ سر، میں ادھار مانگنے تو نہیں آیا۔ پھر ایسا استقبال! اس نے اپنے کندھے کو پکڑ کر دہائی دی۔ ابد کو بے تحاشا خفت نیان گھیرا۔ سوری یار، مجھے بس پتہ نہیں چل سکا۔ اگر ہڈی وٹی ٹوٹ گئی تو پھر؟ سوب بھی خاصا نازک مزاج تھا، نہ جانے ایئر فورس اسے کیسے جوائن کر لی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے ضرور اندرونی طرف سے جلد پھٹ گئی ہوگی۔ اگر جلد کا ان کے اندر انفیکشن پھیل گیا تو؟ صدا کا وہمی سوب اسے بھی دہلا رہا تھا۔ وہ دراز میں سے آئیڈویکس نکال لایا اور اس کے ایک کاندھے پر لگا دیا، پھر ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو سوب کو جوس پیتے اور فروٹ کی ٹوکری سامنے رکھ کے دیکھ کر چیخ اٹھا، تم میں ذرا بھی مینرز نہیں ہے، بغیر اجازت چیزوں میں گھستے ہو۔ اجازت کا کیا ہے، وہ تو میں ابھی بھی لے سکتا ہوں۔ صوب نے فوراً چہرے پر معصومیت طاری کر لی۔ ویسے آج اتنے پرتشدد کیوں لگ رہے ہیں؟ خیر تو ہے؟ اس کی تمام تر توجہ فروٹ باسکٹ کی طرف تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ ناگواری سے بولا۔ ہم سے مطلب رکھ کر بھلا آپ کو کیا ملے گا؟ صوب نے معنی خیزی سے آنکھیں گھمائی۔ ویسے آج کل بڑی کالز آ رہی ہیں آپ کے نمبر پر، تمہیں کیسے پتا؟ وہ کچھ چونک کر بولا، خبر تو رکھنی ہی پڑتی ہے۔ ویسے آج میں سارا دن آپ کے کمرے میں سوتا رہا ہوں اور پورا دن آپ کا سیل بجتا رہا ہے، صوب نے اطمینان سے بتایا۔ کوئی رانگ کالر ہوگا، اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ اب وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ چکا تھا تاکہ صوب کی معنی خیز نظروں سے بچ سکے۔ رانگ کالر بھی خاصا مستقل مزاج لگتا ہے۔ تم یہ 2 کیلے اور لو اور بھاگو یہاں سے، ابد بھنا کر بولا۔ صوب اطمینان سے چھلکے اکٹھے کر کے ڈسٹ بن میں ڈال آیا تھا۔ ایکچولی مجھے بھی یہاں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں، میں تو بس اظہار افسوس کرنے آیا تھا۔ جاتے جاتے بھی اسے بھی تو کمینگی دکھانی تھی۔ کیا مطلب؟ ابد کا ماتھا ٹھنکا۔ لگتا ہے پورے بیس میں خبر نشر ہو گئی ہے، یہ بات چھپا کر رکھنے والی بھی نہیں ہے۔ دفع ہو یہاں سے! ابد کا پارا چڑھ گیا تھا۔ وہ ہاکی اٹھا کر صوب کے پیچھے لپکا تھا، مگر وہ اسے ڈاج دے کر بھاگ گیا۔ صوب کے جانے کے بعد وہ صوفے پر رہ گیا تھا۔ آج کی شکست نے سچ مچ اسے بے حد بددل کر دیا تھا۔ ہاکی کھیلنا اس کا شوق ہی نہیں، جنون بھی تھا۔ ان کے ادارے کی 2 ٹیمیں تھیں جن کے آپس میں میچز ہوتے رہتے تھے۔ جازم اس کا کولیگ بھی تھا اور مخالف ٹیم کا کپتان بھی۔ رسال پور اکیڈمی میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے۔ ایف ایس سی کے زمانے سے ہی دونوں کے درمیان مقابلہ رہتا تھا۔ آج اسے جازم کی ٹیم نے شکست سے دوچار کیا تھا، اوپر سے رمشا کے ریمارکس نے اس کا دماغ بری طرح سے کھولا کر رکھ دیا تھا۔ اگلے 4-5 دن سے اسے اسی کھولن کا شکار رہنا تھا۔ وہ اس بات سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا۔ فی الحال وہ جازم کی جیت کو بھلائے رمشا کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ آخر یہ ہے کون؟ اس کے ارد گرد بڑا سا سوالیہ نشان چکرا رہا تھا۔ وہ کالج کے زمانے سے ہی بہت اچھی ہاکی کھیلتا تھا۔ اگر اناس لالا اسے اکیڈمی نہ بھیجتے تو شاید آج وہ قومی ٹیم کی نمائندگی کر رہا ہوتا۔ اتنی سخت ملازمت میں بھی وہ اپنے اس شوق کو ختم نہیں کر پایا تھا۔ اس کے جیسے ہاکی کے کئی شوقین اور جنونی لڑکوں نے 2 ٹیمیں بنا رکھی تھیں۔ فرصت کے دنوں میں وہ میچ رکھ لیا کرتے تھے۔ فائنل سے پہلے کافی پریکٹس بھی کی جاتی تھی۔ جس دن ان کے سالانہ یا ماہانہ میچ شروع ہوتے تھے، تقریباً پورے بیس کے شائقین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور جازم اب محنت کے بعد میدان میں آئے تھے، مگر اس میچ میں قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ عبد جرار کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا، مگر اب اس کے پاس صرف 3 مربع زمین تھی۔ عبد کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی ماما تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے مستقبل کی خاطر زمین بیچ کر شہر میں 2 منزلہ مکان لے لیا تھا اور خود ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانے لگی تھیں۔ ان کی تمام تر توجہ اپنے بیٹوں کی طرف تھی۔ بیگم عدیلہ جرار نے اپنے بیٹوں کی زندگی بنانے کے لیے بے حد جدوجہد کی تھی۔ اپنے بچوں سے انہیں بے تحاشا محبت تھی۔ اسی طرح اناس اور عبد بھی ماں کے ہر فیصلے اور ہر بات کو حکم کا درجہ دیتے تھے۔ بیگم عدیلہ کی ایک بیوہ بہن بھی ان کے گھر میں رہائش پذیر تھیں۔ عاشرہ کی 3 بیٹیاں تھیں، مونسہ، مونا اور مینا۔ ان کی رہائش اوپری منزل پر تھی۔ مونسا ماسٹرز کر چکی تھی اور اب ایک اچھی ساکھ رکھنے والے اسکول میں پڑھاتی تھی۔ مونا نے BA
کر لیا تھا۔ ان دنوں انگریزی زبان سیکھنے کے خبط میں مبتلا تھی۔ سب سے چھوٹی مینا تھی، جو کہ فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ مختلف تعلیمی اداروں میں ابد کو بے شمار دوستوں کا ساتھ ملا تھا، مگر جو دوستی اناس لالا اور اس کے درمیان تھی، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی تھی۔ ابد میں گویا اناس کی جان تھی۔ ابد کو معمولی سی تکلیف کیا ہوتی تھی، اس کا دل پہلے سے ہی اسے سگنل پہنچا دیتا تھا۔ وہ اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ چھوٹے سے ایکسیڈنٹ میں ابد معمولی سے زخمی ہو گیا تھا، مگر بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے خون بہنا بند نہیں ہو رہا تھا۔ تب اناس گویا پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ میرے جسم کا سارا خون نکال کر ابد کو لگا دو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ شاید اس لیے بھی یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ گئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ان کے بہت بچپن میں ہو گیا تھا۔ تب ماما نے اناس کو ایک بات گویا گھول کر پلا دی تھی: ابد کے تم بھائی نہیں ہو، باپ بھی ہو۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ابی کو تنہا مت چھوڑنا، ابی میرا دل ہے۔ ماما گویا اس سے وعدہ لے رہی تھی، اور ابی میرا بھی دل ہے۔ اناس کے دل نے بھی ماں کی بات پر مہر لگا دی تھی۔ بہت بچپن سے ہی ابی کو محبتیں سمیٹنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ماما اور اناس سے لے کر خالہ اور مینا تک سبھی اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھتے تھے۔ وہ جب بھی اکیڈمی سے گھر واپس آتا، گویا پورے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ سبھی یوں مستعد ہو جاتے گویا کسی کمانڈر کی آمد کی اطلاع مل گئی ہو۔ مونسا کچن میں گھس جاتی تھی۔ مونا اور مینا اس کا کمرہ صاف کرنے کے لیے بھاگ اٹھتی تھیں۔ خالہ اس کے کپڑے استری کرتی اور اناس اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھتا۔ اناس ذاتی کلینک بہت کامیابی سے چلا رہا تھا۔ اناس نے MBBS لاہور سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈپلومیٹ ان ڈرماٹولوجی میں اعلیٰ تعلیم انگلینڈ سے، اور پھر 4 سال پہلے کاسمیٹک سرجری میں بھی امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ بے حد قابل اور لائق فائق سرجن تھا۔ اپنی فیلڈ میں خاصی شہرت رکھتا تھا، مگر ماما کے 1000 مرتبہ کہنے کے باوجود ابھی تک تنہا تھا۔ نہ جانے کیوں شادی کے نام سے ہی بدکتا تھا۔ حالانکہ چوڑیاں چھنکاتی بھابھی کو گھر میں لانے کے لیے ابد بھی خاصا بے قرار تھا، مگر اناس کی نہ ابھی تک ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ چھٹی کے مزے لوٹ رہا تھا، مگر فی الحال تازہ تازہ شکست کا غم ابھی زندہ تھا، سو وہ ابھی تک کسی کا سامنا کرنے سے گریزاں تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے کمرے میں موجود تھا، اور پروفیسر غفور احمد کی پھر مارشل لا آ گیا پڑھنے میں بری طرح سے محو تھا۔ جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر کیڈٹ ہارون اندر داخل ہوا، وہ لابی میں موجود فون بوتھ کا آپریٹر بھی تھا۔ ابد کا دھیان فوراً اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ سر، آپ کی کال آ رہی ہے۔ کہاں سے؟ وہ خاموش پڑے سیل کی طرف دیکھ کر بولا۔ آپ کے بھائی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنا موبائل آن کریں، انہیں کوئی ضروری بات کرنا ہے۔ ہارون پیغام پہنچا کر باہر کی طرف چلا گیا۔ ابد نے فوراً کتاب بند کر کے سیل فون آن کر لیا۔ ابھی وہ اناس کا نمبر ملانے ہی لگا تھا کہ اسکرین پر لالا کالنگ جگمگاتا نظر آ گیا۔ اناس نے چھوٹتے ہی سیل فون کی خاموشی کے متعلق جاننا چاہا تھا۔ بیٹری لو ہو چکی تھی اور چارجر صوب کے قبضے میں تھا۔ اسے فی الحال یہی بہانہ سوچا۔ کوئی اور بہانہ سوچتے۔ میری ابھی صوب سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہا تھا میچ ہارنے کا سوگ منا رہے ہو۔ اناس نے اگرچہ اس کا جھوٹ ٹھیک پکڑا تھا، تاہم سوگ منانے والی بات نے اسے بے حد مشتعل کر دیا تھا۔ اس کا جی چاہا کال منقطع کر کے سوب کو 2 جہاں پر لگا آئے، مگر اپنی امن پسند فطرت کے باعث تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا۔ ادھر اناس اسے سمجھائے جا رہا تھا، میری جان دل چھوٹا کیوں کر رہے ہو؟ ہار جیت تو زندگی کا لازمی جز ہے، تم تو صرف ایک کھیل میں ہارے ہو۔ بھلا لوگوں کو دیکھو جو دل ہار کر صبر سے بیٹھے ہیں، پوری کی پوری متاع لٹا کر پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ لالا، ایسی بات نہیں ہے۔ ابد نے کچھ جھنجھلا کر وضاحت کرنا چاہی۔ یہ سوب تو میرا ازلی دشمن ہے۔ اگر آپ کے دوست کا بھائی نہ ہوتا تو سچ میرے ہاتھوں اب تک شہید ہو چکا ہوتا۔ مجھے نہ کبھی ہار کا اتنا غم ہوا ہے، نہ جیت کی ڈھیروں خوشی۔ بس فون ایسے ہی بند کر رکھا تھا۔ تو میرے چاند، ایسے فون نہ بند کیا کرو نا، جن کی دھڑکنیں تمہارے دل کے تاروں سے جڑی ہیں، انہیں کیوں کر پریشان کرتے ہو؟ رات سے ماما اور مونسا وغیرہ سب پریشان ہیں۔ تو مونسا اور مونا کے میسیجز کا رپلائی بھی نہیں کر رہے تھے۔ اناس سے بہت محبت سے اس کی غلطی کی نشاندہی کی تھی۔ ابد خاصا شرمندہ ہو گیا۔ سوری لالا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے ندامت سے کہا تھا، اور پھر کپڑے اٹھا کر اسٹینڈ کی طرف آ گیا۔ تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اناس یقیناً اس کی کھٹ پر سے اندازہ لگا چکا تھا کہ صاحب بہادر کچھ کام وغیرہ میں بھی مصروف ہیں۔ اپنے کپڑے استری کرنے کی کوشش۔ سچ لالا، جب سے گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے، سارے زنانیوں والے کام سیکھ لیے ہیں۔ کبھی کبھی تو بڑا ہی رونا آتا ہے۔ پچھلی مرتبہ صوب نے میرے کپڑے لانڈری میں نہیں دیے تو خود ہی دھونے پڑے۔ ہر شرٹ کو دھوتے ہوئے مونسا اور خالہ کی بڑی شدت سے یاد آئی تھی۔ 8 آنسو بہاتے ہوئے ایک ایک موزہ دھویا تھا۔
अनास को हंसी आ गई। चलो इसी बहाने तुम्हें खवातीन की कदर तो आई। जनाब, हम तो दिल से कदर करते हैं, बस आप ही खवातीन की कदर नहीं पहचानते, वो गोया मजे से बोला। आज अगर शादी कर चुके होते तो मैं 3-4 प्यारे प्यारे बच्चों का चाचू होता। तो फिर तैयारी पकड़ो ना, मैं तुम्हें चाचू बनाने के लिए तैयार हूँ। अनास ने गोया एक खुशगवार धमाका किया था। अबद की सारी बेजारी पल भर में उड़न छू हो गई। लाला, आप सच कह रहे हैं? वो बेहद हैरान हुआ। 100% सच। अनास उसकी खुशी पर खुद भी मसरूर हो गया था। कौन है वो खुशनसीब? डॉक्टर हुरिया मेरी क्लास फेलो थी, और बाद में हम दोनों ने तकरीबन साल भर तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया भी था। फिर हुरिया इंग्लैंड और मैं अमेरिका चला गया था। उस पर कुछ घरेलू जिम्मेदारियां थी, सो इसीलिए उसे मुझे कभी भी कोई अगला कदम उठाने की इजाज़त नहीं दी थी। अब जबकि वो अपने मसाइल से आज़ाद हो गई है और फिर मैं भी अपना क्लिनिक इस्टेब्लिश कर चुका हूँ, तो फिर सोचा क्यों ना मामा और मामा के लाडले को खुश कर दिया जाए। अनास के लहजे से खुशी और शादमानी के फवारे फूट रहे थे। यानी बंदूक मेरे और मामा के कंधे पर रखकर चलाना है, अबद ने शरारती अंदाज में कहा। ठीक है जी, हमें फिर भी मंजूर है, आप माने तो सही। घर कब आओगे? अनास अब कुछ संजीदगी से पूछ रहा था। इस वीकेंड पर कोशिश करूंगा, वो कुछ सोचते हुए बोला। कोशिश नहीं करना, जरूर आना है। मोनिसा की ससुराली भी डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, और फिर मामा कह रही थी तुम आओगे तो हुरिया के घर चलेंगे। बड़ी बेचैनी हो रही है। अबद को उसे छेड़ने का मौका मिल गया था। मजीद आध घंटा लाला से बात करने के बाद वो बड़े ही खुशगवार मूड में सोने के लिए बेड पर लेट गया। जहन में रमशा की फोन कॉल और जाजिम की तरफ से मिलने वाली शिकस्त खुद ब खुद निकल गई थी। वीकेंड पर जब वो घर आया तो हमेशा की तरह उसे वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया था। दोनों पोर्शंस में गोया रौनक उतर आई थी। खाला, मोना, मैना और मोनिसा नीचे आ गई थीं। वैसे भी उनका किचन एक ही था, एक ही जगह खाना तैयार किया जाता था, सो खाने के औकात में बड़ी रौनक नज़र आती थी। आजकल घर के 2 बड़ों की शादियों की तकरीबात के मंसूबे बनाए जा रहे थे। मोनिसा की शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। उन लोगों को बस सादगी से निकाह करना था, क्योंकि मोनिसा को बैरून मुल्क अपने शौहर के साथ चले जाना था। घर आने के बाद उसने मज़ीद 3 छुट्टियां ले ली थीं। मोनिसा की रुखसती से अगले दिन वो हुरिया को भी रस्मन अंगूठी पहना आए थे। मामा को होने वाली बहू बहुत पसंद आई थी, और अबद भी लाला की चॉइस को सराहे बगैर नहीं रह सका था। हुरिया वाकई तारीफ के काबिल थी, वो आला इखलाक की मालिक थी। खाला और मामा इतनी अच्छी बहू ढूंढने पर अनास की मशकूर, जिन्होंने उन्हें लड़की ढूंढने की जहमत से बचा लिया था। खाला तो मुसलसल अवध को छेड़े जा रही थी। अब अनास की तरह तुम भी हमारी जूतियों को घिसने से बचा लेना। क्यों क्यों नहीं खाला, आपका हुक्म सर आंखों पर। अवध ने फर्माबरदारी के तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। भाई, लड़की खुद पसंद कर लीजिएगा, मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि हुरिया भाभी से कम नहीं होनी होनी चाहिए। मोना ने गोया वार्निंग दी थी। अवध ने मिस्कीन सी सूरत बना ली। अब मैं लाला जैसा डैशिंग तो नहीं कि कोई खूबसूरत लड़की मुझे घास डाले। जी नहीं, हमारे तो दोनों भाई बहुत खूबसूरत हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं। मैं ना उसके कंधे से झूलती लाड से बोली। ये सच था कि खाला की तीनों बेटियों को वो भाइयों जैसा मान देते थे, और वो भी सगी बहनों से बढ़कर उनका ख्याल रखती थीं। इन दोनों की मौजूदगी में खाला को कभी औलाद नरीना की कमी महसूस नहीं हुई थी। अनास की शादी की तारीख तय करने के बाद वो फौरन अपनी ड्यूटी पर चला गया था। इन दिनों उन्हें खसूसी तरबियत दी जा रही थी, लिहाजा ये दिन खासे मसरूफ थे। 7-8 घंटे मुसलसल फिजा में रहना होता था। फ्लाइंग के दौरान वो बेहद मसरूर हो जाता था। कुछ घंटों के लिए उसे दुनिया का हर रिश्ता और हर ख्वाब भूल जाता। एयरफोर्स ज्वाइन करना सिर्फ अबद का ख्वाब नहीं था, बल्कि उसके अब्बू और लाला की ख्वाहिश भी थी। उसने इन दोनों की ख्वाहिश और अपने इश्क को पाया तक मेल तक पहुंचाया था। फिजाओं का सीना चीरने के बाद अपना मतलूबा हदफ हासिल करके जो ही उसे जमीन की पथरीली सतह पर जहाज के कदम जमाए, दिल और रूह और जिस्म में दौड़ते लहू की गर्दिश पल भर के लिए थम कर रह गई। अपने कमरे में आने के बाद वो फौरन ठंडे ठार पानी से शॉवर लेकर बेड पर लेट गया। अगरचे उसे थकावट महसूस नहीं हो रही थी, ताहम हर परवास के बाद आराम करना बेहद ज़रूरी होता था। जिस्म का पूरा निज़ाम उलट पुलट होकर रह जाता था। अक्सर तो जी भी मतलाने लगता था। ऐसी सूरत हाल का सामना अबद को कम ही करना पड़ता था। ताहम सोप तो लाजमी फ्लाइंग के बाद एक चक्कर डॉक्टर की तरफ लगा आता था। वो नाजुक मिजाजी में कभी कभी लड़कियों को भी मात दे देता था। परवास के दौरान मोबाइल बंद करके वो कमरे में ही रख जाता था। अभी उसने लेटे लेटे ही तकिए के नीचे से मोबाइल निकाल कर ऑन किया था कि उसकी घंटी बज उठी। वो स्क्रीन पर नजर आते नंबर से निगाह चुराकर मैसेजेस पढ़ने लगा। लाला, मोना और मैना के अलावा सोप के 2-3 मैसेजेस थे। उसके अलावा जाजिम की तरफ से भी मैसेज मौसूल हुआ था। अबद चांद अबू चांद, अभी से ईद का चांद बनकर नखरे दिखाने लगे हो शहजादे, अभी तो रमजान में 2-3 माह बाकी हैं।
عید تو رمضان کے بھی بعد آئے گی، اور تم اپنی امپورٹنس جتا رہے ہو، یا پھر شکست کے بعد ہمارا سامنا کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے؟ وہ بلا کا کمینہ تھا، سو اپنی کمینگی تو اسے دکھانا ہی تھی۔ ابھی وہ جازم کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب ایک دفعہ پھر موبائل بجنے لگا۔ اب کے عبد نے کال ریسیو کر لی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا جب تک اس کی کال اٹینڈ نہ کی جاتی وہ مسلسل فون کرتی رہے گی۔ جہاز یوں اڑاتے ہو گویا فضاؤں کو تسخیر کر کے ہی دم لوگے۔ اس کے موبائل کو کان سے لگانے کی دیر تھی، رمشا فوراً شروع ہو گئی۔ آسمان کا سفر اسی لیے تو کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس کی آواز سن کر خاصا بے مزہ ہوا تھا، تاہم اس کے طنز کا جواب طنز میں دینا بھی ضروری تھا۔ گھر گئے تھے کیا؟ اب بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا جا رہا تھا۔ وہ چپ ہی رہا۔ مونسا کی شادی ہو گئی؟ یہ تو اچھی بات ہے، البتہ ایک نئی خبر بھی سنی ہے۔ رمشا اس کی خاموشی کے جواب میں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ وہ جو لب بھینچے اس کی بکواس سن رہا تھا، ایک دم چونکا۔ کون سی خبر؟ اب نے جانے محترمہ کو کون سا انکشاف کرنا تھا۔ اناس کی بات طے ہو گئی۔ اس کا لہجہ خاصا کٹیلا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ابد بے حد حیران ہوا۔ یہ مت پوچھا کرو، میری نظر صرف تم پر ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ صرف مجھ پر کیوں؟ وہ قدرے روکھے انداز میں بولا۔ کیونکہ جو بات تم میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ حاضر جواب تو وہ بلا کی تھی، اس بات کے جواب میں وہ بھلا کیا کہتا؟ حالانکہ نہ تو وہ اس کے انگریزی لب و لہجے سے مروب ہوتا تھا، اور نہ ہی ابد کو اسے ربط بڑھانے کا کوئی شوق تھا۔ اس کے حلقہ احباب میں کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو اتنی بولڈ اور مستقل مزاج بھی ہو۔ وہ پورے 1 سال سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اگرچہ اس نے ابد سے بات کرتے ہوئے کبھی نازیبا کلمات نہیں کہے تھے اور نہ ہی بدتمیزی کی تھی، مگر ابد کو اس رونگ کالر سے شدید چڑ ہو گئی تھی۔ اس نے ہر طرح کا سراغ لگا کر دیکھ لیا تھا، مگر ابھی تک وہ اس لڑکی تک پہنچ نہیں پایا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی اور اس سے کیا چاہتی تھی، تاہم اتنا تو وہ پر یقین تھا کہ لڑکی نہ تو اس کے خاندان سے ہے اور نہ ہی اس کے ارد گرد رہنے والوں میں سے ہے۔ وہ اس کے لیے قطعی انجان تھی۔ وہ دوران تعلیم کالج اور اکیڈمی میں خاصا خشک مزاج مشہور تھا۔ خواتین سے غیر ضروری بات کرنا اسے پسند نہیں تھا، اور نہ ہی وہ جلد بے تکلف ہونے والوں میں سے تھا۔ سو اس کے حلقہ احباب میں لڑکیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس کے باوجود وہ اجنبی نمبر پر کسی سے بھی بات کرتے ہوئے خاصا محتاط ہو جاتا تھا کہ شاید فون کے دوسری طرف کوئی اس کے جاننے والوں میں سے نہ نکل آئے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رمشا سے بات کرتے ہوئے بھی احتیاط برتتا تھا۔ اچھا، تو جناب کے لالا جان محترمہ ڈاکٹر حوریہ کے انتظار میں عمریہ بتا رہے تھے۔ رمشا کا انداز ناقابل فہم قسم کا تھا۔ بظاہر وہ بڑی خوش اخلاقی برت رہی تھی، تاہم لہجہ خاصا سلگتا ہوا تھا۔ ابد ایک دفعہ پھر سے ٹچکا۔ تمہیں کس سے بتایا؟ جو ہماری نظر میں اور دل میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں ہر خبر رکھنا پڑتی ہے۔ یاد رہے، ہماری نظر میں صرف تم ہو۔ اس کا انداز صاف جتانے والا تھا۔ ڈاکٹر حوریہ کے بارے میں تم کیسے جانتی ہو؟ میں تو اناس، جرار، مونسا، مونا اور مینا کے بارے میں بھی جانتی ہوں۔ تم اپنی ماما، خالہ اور لالا کے بے انتہا لاڈلے ہو، جبکہ بلکہ لالا کی جان تم میں ہی ہے، میں تو یہ تک جانتی ہوں۔ اور بھی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، وہ ہنسی فراخ دلی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں پوچھنا، ابد چڑ کر بولا۔ تو اب تک کیا کر رہے تھے؟ وہ اسے اور بھی چڑھانے لگی۔ بکواس کر رہا تھا۔ بہت اچھی بکواس کرتے ہو، دھیمے سے لہجے میں بلا کی کھنک تھی۔ میں جانتا ہوں۔ اور کیا جانتے ہو؟ وہ بات سے بات نکال رہی تھی، اسی لیے ابد ایک دم چپ سا ہو گیا۔ مجھے فون کیوں کرتی ہو؟ بہت دیر بعد اس نے تحمل سے پوچھا۔ اچھے لگتے ہو۔ اچھا لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت، وہ برجستہ بولی۔ اور محبت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی دل سے بہت قریب محسوس ہونے لگتا ہے۔ دیکھیں مس، مجھے یہ دل اور محبت کے کسی اٹریکٹ نہیں کرتے۔ دل کا کام صرف خون پمپ کرنا ہے، سو اسے یہی کام کرنے دیجیے۔ فضول کام اس کے ذمہ مت لگائیے، اپنا نقصان کر بیٹھیں گی۔ وہ روکھے سے لہجے میں بولتا چلا گیا۔ ہمارا اتنا خیال رکھنے کا شکریہ۔ وہ گویا کھلکھلا اٹھی تھی۔ ابد اس کی ہنسی کی جل ترنگ سن کر چپ ہو گیا۔ بہت ڈھیٹ ہو تم، ابد بھنایا۔ وہ تو میں ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ زچ ہو گیا۔ صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم میری چاہت میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ ممکن نہیں، وہ صفائی سے بولا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ بڑی خوش فہمی ہے۔ نہیں، خوش فہمی کیوں؟ وقت ثابت کرے گا۔ تم میری محبت کو ایک دن تسلیم کر لو گے۔ اب اجازت دو گی کیا؟ اس نے بڑی نرمی سے اجازت چاہی تھی۔ اگر فون ایسے ہی منقطع کر دیتا تو وہ دوبارہ کال کر دیتی، اور اگر فون آف کر دیتا پھر تو اور بھی قیامت آ جانی تھی۔ وہ لابی میں رکھے فون پر اس کی جان کھاتی رہتی۔ اگر وہ فون سننے نہ چاہتا تو بھی سب کی نظروں میں آ جاتا۔ نہیں، ترنت جواب آیا۔ کیوں؟ وہ پھر سے ضبط کیے پوچھ رہا تھا۔ میری مرضی۔ میں ابھی کچھ مصروف ہوں، ابد نے گویا دانت پیسے۔
ابد اس کی آواز میں واضح تحکم تھا۔ تم مجھ سے بات کرو گے؟ ہم، نہیں کروں گا۔ ابد نے سلگتے ہوئے فون آف کر دیا تھا۔ اس کی کن پٹیاں تک سلگ رہی تھیں اور وہ خود سے عہد کر رہا تھا کہ آج کے بعد رمشا اکرام سے کبھی بات نہیں کرے گا، مگر اس کے یہ عہد خود بہت بودے ثابت ہونے لگتے تھے جب وہ ایک دفعہ پھر سے تل ملاتے ہوئے اس کی فون کال نہ صرف اٹینڈ کر لیتا تھا بلکہ اسے مجبوراً بات بھی کرنا پڑتی، ورنہ آپریٹر ہارون تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے روم میں جھانک کر اطلاع دینے لگتا تھا، سر آپ کا فون ہے، اور اسی بات سے بچنے کے لیے وہ موبائل کا نمبر بدلنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ جو اس کے گھر کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی جانتی تھی، نیا نمبر ڈھونڈنا اس کے لیے کچھ مشکل امر نہ تھا۔ آج پھر ان کا میچ تھا۔ اس دن اودھ کی ٹیم بہت محنت کے بعد میدان میں اتری تھی۔ آج بھی شائقین نے پوسٹرز تھام رکھے تھے اور مسلسل ہوٹنگ کی جا رہی تھی۔ چند من چلے فضائیہ کے سائن بورڈ پکڑے چیخ رہے تھے۔ کچھ شوق مزاج لڑکیاں بھی برابر نعرہ بازی کر رہی تھیں۔ رمضان سے پہلے یہ ان کا آخری میچ تھا، اسی لحاظ سے یہ میچ اودھ اور جازم کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ جب وہ اپنی ٹیم کو بریفنگ دے رہا تھا، اسی پل ایک کیڈٹ نے اس کے کان میں آ کر سرگوشی کی۔ سر، کوئی رمشا اکرام ہے، پارکنگ میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑی ہیں، انہوں نے یہ فون دیا ہے، کہہ رہی ہیں کہ ابھی ان سے بات کریں۔ کیا؟ اودھ کے گویا ہر طرف آگ لگ گئی تھی۔ وہ یکدم لب بھینچ کر گویا دھاڑا اور ننھا سا اسٹائلش موبائل اس نے دیوار سے دے مارا تھا۔ تبھی صوب اس کے قریب چلا آیا۔ منہ ٹھیک کر کے گراؤنڈ میں جائیے گا، ورنہ نتیجہ پچھلے میچ جیسا ہی ہوگا۔ تمہاری کسر باقی رہ گئی تھی، تم بھی آ کر دل جلا لو۔ اودھ غصے میں سیڑھیاں اتر گیا۔ اس کی پوری ٹیم پہلے سے ہی میدان میں موجود تھی، اگرچہ وہ سخت بیزار اور بددل ہو چکا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر صرف 30 منٹ کے دوران اس نے 3 گول کر لیے تھے، جبکہ جازم صرف ایک دفعہ گیند کو فلیگ پوسٹ کی طرف لے جا پایا تھا، مگر ایک کھلاڑی نے پھرتی سے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس میچ میں جازم نے بری طرح سے ناکامی کا منہ دیکھا تھا۔ لڑکوں نے اس جیت کی خوشی میں ہنگامہ مچا دیا۔ آج کا میچ اس لحاظ سے بھی خصوصیت کا حامل تھا کہ اس میچ کو دیکھنے ان کے سینئرز کمانڈر، اسکواڈن لیڈر اظفر اور ونگ کمانڈر عادل کے ساتھ ساتھ ایئر کموڈور نجم بھی شریک ہوئے تھے۔ وہ اپنے ایک بہت ہی عزیز دوست کو خط لکھ رہا تھا۔ علی سے اس کی بہت پرانی جان پہچان تھی۔ ان دنوں علی سعودیہ میں مقیم تھا۔ ان کی ٹیلی فونک گفتگو نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو لمبے لمبے خط لکھنے کے مرض میں مبتلا تھے۔ خصوصاً علی تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ 8-10 صفحات کا خط لکھتا تھا، حتیٰ کہ اپنا کھایا پیا تک بتاتا۔ وہ اس کے خط کی ایک ایک چیز کو بہت غور سے پڑھتا تھا۔ خط کے اختتام پر یہ 4 لفظ تو ضرور لکھے ہوتے: تمہارے لیے بطور تحفہ اپنے پڑوسی فلاں بن فلاں کی ایک مرغی چرا کر لے آؤں گا، پورا سال اس کا گوشت کھانا، پھر بھی 4-5 بوٹیاں بچ جائیں گی۔ وہ علی کو خط کے جواب میں لکھ رہا تھا: میرے پیارے اور بے حد موٹے علی، ان دنوں تمہاری یاد بے حد بے قرار کیے رکھتی ہے۔ ہر موٹے آفیسر کو دیکھ کر تم یاد آ جاتے ہو۔ میرا تو خیال تھا سعودیہ جا کر تم کچھ پگھل جاؤ گے، یعنی تمہارے وجود کی کچھ چربی کم ہو جائے گی، مگر میری یہ خام خیالی ہی رہی۔ ظاہر ہے پڑوسیوں کی مرغی پر جو نظر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بیچاری مرغیاں تمہاری عتاب سے بچ بھی نہیں پاتی ہوں گی۔ تمہاری جنگجو طبیعت کے بھلا کیا کہنے، وہاں بھی اپنی اوقات دکھانے سے باز نہیں آئے۔ یہ ہاتھا پائی، یہ مار کٹائی پنجابی فلم میں زیادہ مت دیکھا کرو، کسی دن وحشی ڈوگر کے روپ میں سامنے آ جاؤ گے۔ اور ہاں، تمہیں خالہ اور ماما بہت یاد کرتی ہیں۔ ہمارے لیے چوری شدہ مرغیاں لانے کی ضرورت نہیں، یہاں بھی فارمی ککڑیوں کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے۔ اگر کچھ لانا چاہتے ہو تو خالہ کے لیے عقیق اور اصلی زعفران لانا، ماما کے لیے ویلوٹ کی جائے نماز، اور مونا مینا کے لیے تسبیح اور کھجوریں، اناس لالا کے لیے اصلی کھجوری ٹوپی، سوپ کے لیے پورے 1000 شمارے والی لمبی سی تسبیح، جبکہ میرے لیے ان چیزوں میں سے تو کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ ایک جاپانی میوزک سسٹم ضرور لے آنا، اور جو تم نے پیانو لانے کا وعدہ کر رکھا تھا وہ بھی ابھی تک پورا نہیں کیا۔ بس فرمائشوں کی لسٹ بنوا لیتے ہو، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، آج تک تم نے ایک بھی فرمائش پوری نہیں کی۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں خط لکھنے میں مگن تھا۔ علی بہت عرصہ تک اس کا پڑوسی بھی رہا تھا۔ اس کے والدین حیات نہیں تھے اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتا تھا۔ نانی کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے ماموں کے پاس سعودیہ چلا گیا۔ ماموں بے اولاد تھے، سو یہ ان کے ساتھ رہنے لگا۔ ابد کے پاس اس وقت علی کے کوئی 150 کے قریب خط محفوظ تھے۔ جب کبھی وہ ذرا بوریت محسوس کرنے لگتا تھا، علی کے خطوط کا خزانہ نکال کر بیٹھ جاتا اور پھر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چپک کر رہ جاتی، مگر اس موبائل فون کو گویا ابد کے ہونٹوں کی مسکان سے بیر ہو چلا تھا۔ تبھی تو وہ پرسکون ماحول میں ایسا بے ہنگم ارتعاش پیدا ہوا تھا کہ ابد کی ساری توجہ اور محویت ایک چند ناکے سے ٹوٹ گئی۔ اس نے قلم
ہاتھ میں پکڑے پکڑے موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ ابد جرار سے بات کروا دیں۔ وہی کھنکتی آواز اور شگفتہ لہجہ۔ ابد نے گہری سانس بھری اور دھیمی آواز میں بولا، فرمائیے۔ ہم نے کیا فرمانا ہے، فرماتے تو آپ ہیں۔ ایسا تلخ مزاج، اللہ کی پناہ۔ اس نے گویا موبائل چھوڑ کر کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میرے گفٹ کا بھلا تم نے کیا حشر کیا تھا؟ ننھا سا موبائل اپنی ناقدری پر روتا رہا۔ خیر یہاں تو انسانوں کی قدر نہیں، چیزوں کا بھلا کیا رونا۔ وہ خواہ دکھی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ خیر چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اب بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا جا رہا تھا۔ تم سے مطلب؟ وہ کاغذ اور قلم ایک طرف رکھ کر کارپیٹ پر لیٹ گیا تھا۔ مجھے ہی تو مطلب ہے، ویسے تم نہ بھی بتاؤ تو میں پھر بھی جانتی ہوں تم کیا کر رہے تھے۔ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ اچھا تو پھر بتا دیں میں کیا کر رہا تھا؟ ابد نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ علی کو خط لکھ رہے تھے نا؟ اس نے وثوق سے کہا تھا۔ وہ چونک گیا۔ وہ اسی طرح اسے چونکائے رکھتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ وہ ہے کون۔ کم از کم اس کے قریب کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو اس کے روزمرہ معمولات تک سے باخبر رہتی۔ تو پھر یہ رمشا اکرام کون تھی؟ تم جانتی ہو علی کون ہے؟ اس نے بہت محتاط انداز میں پوچھا۔ ہاں، ادھر سے فوراً جواب آیا۔ تو پھر بتاؤ۔ تمہارا دوست ہے، وہ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ حالانکہ وہ یہ بات جانتی تھی، مگر انداز یوں تھا گویا سوچ بچار کے بعد تکا مارا گیا ہو۔ ہاں، ابد بڑبڑایا۔ اس کے علاوہ پتہ ہے علی کون ہے؟ اب پھر سے وہ تجسس کی مار مار رہی تھی۔ کون ہے؟ تمہاری خالہ کا ہونے والا داماد۔ تم کیسے جانتی ہو؟ ابد گویا ششدر رہ گیا تھا۔ وہ کوئی عام رونگ کالر تو نہیں لگتی تھی۔ آج سے پہلے تک وہ سے بس عام سے انداز میں بات کرتا رہا تھا، اسی لیے تو ابد نے کبھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر اس وقت وہ حیران رہ گیا تھا۔ یہ بات آج کل امی اور خالہ کے درمیان ڈسکس ہو رہی تھی۔ علی کے ماموں نے بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں مونا کے لیے پسندیدگی ظاہر کی تھی، مگر یہ انتہائی گھریلو بات بھلا اس اجنبی لڑکی کو کیسے پتہ چلی تھی؟ اس کا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا اور اس کے پورے وجود میں عجیب سی بے چینی بھر گئی تھی۔ اب رمشا اکرام کے بارے میں جاننا ناگزیر ہو گیا تھا۔ یہ مت پوچھا کرو میں کیسے جانتی ہوں اور تمہارے بارے میں کیا کیا جانتی ہوں، وہ جتا کر بولی۔ ویسے تمہارا دوست علی مونا کو خاصا پسند کرتا ہے، اسی کی خواہش پر رشتے کی بات چلائی گئی ہے۔ تم کون ہو؟ بہت سنبھل کر ابد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری عاشق۔ میں پوچھ رہا ہوں تم ہو کون؟ اس نے ذرا تیز لہجے میں اپنا سوال پھر دہرایا۔ رمشا اکرام، تمہاری راہوں میں کھڑی منتظر محبت، تمہاری نظر التفات کی بوند بوند کو ترسنے والی خشک زمین۔ تم مجھے افسانوی باتوں میں الجھا نہیں سکتی۔ ابد کو غصہ آ گیا۔ تمہیں اپنی باتوں میں نہیں، محبت میں الجھانا چاہتی ہوں، مگر تم ہو کہ دامن بچا کر نکل جاتے ہو۔ اس کا لہجہ خاصا بوجھل اور دھیما ہو گیا تھا۔ یہ بے فائدہ باتیں ہیں، مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تم مان لو گے ایک دن، یہ ممکن نہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ سلگ کر بولا۔ نہیں، خود پر اعتماد ہے اور اس محبت پر اعتماد ہے جو میرے اور تمہارے درمیان صف باندھے کھڑی ہے۔ اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر اس سے کھٹاک سے فون بند کر دیا، جبکہ ابد خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ اس نے دل میں پختہ عہد کر رکھا تھا کہ آئندہ کی کوئی کال اٹینڈ نہیں کرے گا۔ نہ جانے کون لڑکی تھی، کس مقصد کے تحت اسے تنگ کر رہی تھی، نہ جانے اس کا کیا منصوبہ تھا، وہ جس حساس ادارے سے منسلک تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اسے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت تھی۔ رمشا نے بہت دنوں سے کال نہیں کی تھی اور وہ جو اس کا سراغ لگانے کے بارے میں سوچ رہا تھا ایک دم پرسکون ہو گیا۔ ویسے بھی ان دنوں فضائی مشقیں وقفے وقفے سے جاری تھیں، دن بے حد مصروفیت میں گزر جاتا تھا۔ اناس لالا نے صبح ہی اسے خوشخبری سنائی تھی کہ خالہ نے مونا کے لیے علی کا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ علی اور مونا کی پسندیدگی کی بھنک خالہ کے کانوں میں پڑ چکی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ خالہ دوسری بیٹی کو بیرون ملک نہیں بھیجنا چاہتی تھیں۔ پہلے مونسا چلی گئی تھی اور اب مونا کی باری تھی۔ خالہ شاید اسی محبت میں علی کے رشتے کو بھی انکار کر دیتی، مگر مونا کی آنکھوں میں اترتے رنگوں نے انہیں یہ رشتہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہفتہ کو وہ گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ مونا کی شادی اس بار علی کی آمد کے بعد ہونا قرار پائی تھی۔ ان دنوں عابد کو علی کے خط کا انتظار تھا۔ وہ جانتا تھا علی جب تک اپنی محبت کی داستان بیان نہ کر لے اسے چین نہیں آنا تھا۔ مونا اس کے لیے شربت بنا کر لائی تو عابد نے ٹھنڈی آہیں بھرنا شروع کر دیں۔ خالہ، آنگن کی ساری چڑیاں اڑ رہی ہیں، کون اتنے پیار سے شربت بنا بنا کر پلائے گا؟ غم کیوں کھاتے ہیں بھائی، ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے مستقل خادمائیں لے آئیں گے، مینا نے اپنی عقل کے مطابق چہک کر جواب دیا۔ کیا مطلب خادمائیں؟
یعنی لالا اور ابی کی دو دو بیویاں؟ مونا چیخی۔ جی نہیں، اب اتنی خادمائیں بھی دستیاب نہیں ہیں۔ مینا نے سر نفی میں ہلایا۔ صرف ایک ایک ملے گی۔ یعنی ایک اور ایک دو؟ ابی نے فوراً بات اچک لی۔ ایک ماما کی پسند کی اور ایک ایک ہم دونوں بھائیوں کی پسند کی۔ پتہ ہے کیا کریں گے؟ وہ پورا جگ خالی کر کے میدان میں اتر آیا۔ بھلا کیا؟ مونا اور مینا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہم دونوں اپنی ایک ایک بیوی ماما اور خالہ کے پاس ان کی خدمت کے لیے چھوڑ دیں گے، کیونکہ تم لوگوں کو تو چلے ہی جانا ہے، پھر ہماری اماؤں کا کون خیال رکھے گا؟ میں نے سوچا ہے کہ تم اپنی ایک بیوی کو ادھر چھوڑ جاؤ گے اماؤں کی خدمت کے لیے، اور دوسری کو اپنی خدمت کے لیے ساتھ لے جاؤ گے۔ بہت چالاک ہو تم اپی۔ یعنی ایک تیر سے اتنے شکار، خالہ خوش، ماما خوش، خاتون اول بھی خوش، مگر خاتون دوم جو ناخوش ہوگی اس کا کیا؟ کیا کرو گے؟ مونا نے اس کے کندھے پر دھپ لگائی تھی۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری۔ ابھی اپنے رنگ میں واپس آ رہا تھا۔ یہ جو میری اونچی ناک کے نیچے لو سٹوری چلتی رہی ہے نا، اس لو سٹوری چلانے والے کا انجام میرے ہاتھوں اچھا نہیں ہوگا۔ اتنے طویل ترین محبت نامے لکھتا رہا ہے، مگر مجال ہے جو اس موٹے نے اس راز کو اگلا ہو۔ علی اتنا بھی موٹا نہیں ہے، بس تھوڑا صحت مند ہے، مونا نے مری مری آواز میں کہا۔ تھوڑا صحت مند کہاں؟ ابد چیخا۔ پورا ڈرم ہے۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مونا روحان سی ہو گئی۔ میں امی اور خالہ کو بتاتی ہوں۔ کیا بتاؤ گی؟ ابد مزے سے بولا۔ علی سے کہیں ڈائٹنگ کر لے۔ وہ مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا۔ اللہ کرے تمہاری بیوی اتنی موٹی ہو جتنا ڈھول ہوتا ہے، اتنی چالاک ہو کہ تمہیں تکنی کا ناچ نچا دے۔ مونا زچ ہو کر بددعاؤں پر اتر آئی۔ اے لڑکی، میرے سونے جیسے بیٹے کو بددعائیں تو نہ دو۔ اگر ایسی صفات کی کوئی لڑکی آ گئی نا تو سب سے پہلے ہم دو بڈھیوں کو کان سے پکڑ کر چلتا کرے گی، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ خالہ کف گیر سمیت کچن میں سے برآمد ہوئی تھی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ مونا بھی دہل گئی۔ موٹی عقل جو ہے علی کی جیسی، اس نے پھر سے چھیڑا۔ ابھی کے بچے! مونا ناراضی سے چیخی تھی اور پھر دھپ دھپ کرتی کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ازالے کے طور پر وہ ان دونوں کو شاپنگ کروانے لے کر جا رہا تھا۔ مارٹ میں گھومتے ہوئے اس کا سیل مینا نے لے لیا تھا۔ وہ اپنی کسی فرینڈ سے میسیجز پر بات کرنے لگی، جبکہ ابد اور مونا گھوم پھر کر شاپنگ کر رہے تھے۔ ابد کی چوائس بہت اعلیٰ تھی۔ مینا اور مونا کے علاوہ اس نے حوریہ کے لیے بھی ایک بہت نفیس سوٹ لیا تھا۔ مینا کی شاپنگ مکمل ہو گئی تو ہاتھ میں کون پکڑے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے کون ختم کر لی تو سیل فون پر مخصوص بیل بجنے لگی۔ انجان نمبر تھا سو اس نے کال اٹینڈ نہیں کی، مگر فون اس تسلسل سے بجنے لگا تھا کہ مینا نے سوچا شاید کوئی ضروری کال ہو۔ جو ہی اس نے یس کا بٹن دبایا، دوسری طرف سے بے حد رسیلی آواز سنائی دی۔ اب بھی اتنے دن لگا دیے، کیا واپس نہیں آنا؟ جی، آپ کون؟ ابد کے سیل پر صنف نازک کی کال، اور پھر بے تکلفانہ انداز۔ مینا کے کان فوراً کھڑے ہوئے تھے۔ تم کون ہو؟ دوسری طرف کی آواز قدرے محتاط ہو گئی تھی۔ میں مینا ہوں، ابد بھائی کی بہن۔ آپ کون ہیں؟ مینا نے جلدی سے تعارف کی رسم نبھائی۔ مجھے رمشا کہتے ہیں۔ ابد کہاں ہے؟ وہ تو شاپنگ کر رہے ہیں، میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، کوئی میسج ہے تو دے دیں۔ مینا نے گھبرا کر کہا تھا۔ ایک تو یہ خوف بھی تھا کہ ابد کال اٹینڈ کرنے پر ناراض نہ ہو۔ میسج؟ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ تم اپنے اناس لالا سے میری بات کروا دو۔ ابھی تو ممکن نہیں، ان سے رات 10 بجے کے بعد بات ہو سکتی ہے۔ مینا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ آپ ابد بھائی کی فرینڈ ہیں؟ مینا زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ تمہارے ابد بھائی مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ بات تم سے کہنے والی نہیں، مگر اس لیے بتایا ہے تاکہ تم اپنی امی اور خالہ کو بتا دو۔ وہ بہت تول تول کر بول رہی تھی۔ اچھا، تو کیا آپ ہماری ہونے والی بھابھی ہیں؟ مینا کی چہکتی آواز کو بریک تب لگے تھے جب ابد فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی اس کے نے ہاتھ بڑھا کر مینا کے کان سے لگا سیل جھپٹ لیا۔ بھائی؟ مینا کچھ سہم سے گئی تھی۔ ابد کے تاثرات ہی ایسے تھے، فون کان سے لگائے وہ پنکارا۔ آئندہ اس نمبر پر کال کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جتنی نرمی اس کے ساتھ برت سکتا تھا برت چکا تھا، مگر یہ ڈھیٹ تو اسے گھر والوں کے سامنے بھی ذلیل کرنے پر تل گئی تھی۔ ابد مارے اشتعال کے کچھ دیر بول ہی نہ پایا۔ کافی دیر بعد وہ مینا سے مخاطب ہوا۔ اس لڑکی نے جو بکواس کی ہے اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ جی بھائی، مینا نے زور سے سر ہلا دیا۔ ریمشا اکرام اس کے لیے سچ مچ درد سر بن چکی تھی۔ ان دنوں پھر سے فلائنگ کی مصروفیت نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ پورے 1.5 ماہ تک وہ گھر جا ہی نہیں سکا تھا اور نہ ہی گھر والوں سے تفصیلاً بات ہو سکی تھی۔ رمشا کا بھی کوئی فون نہیں آیا تھا۔ پھر لالا کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے اور اس کے دماغ سے رمشا بالکل ہی نکل گئی۔ حوریہ بھابھی کی آمد اور مونا کی رخصتی 2 شادیوں کی تقریبات تھیں، سو ابد کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ایک طرف عزیز جان دوست تھا اور دوسری طرف بھائی۔ لالا کی شادی بے حد یادگار رہی تھی۔ مونا اور علی ولیمہ کے کچھ دن بعد سعودیہ چلے گئے تھے اور حوریہ بھابھی مستقل ان کے گھر میں رونق بن کر اتر آئی تھیں۔
شادی کے 3 ماہ بعد اناس لالا اسے ملنے کے لیے چلے آئے۔ ابد خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ بھابھی نے کیسے آنے دیا؟ وہ انہیں چھیڑ رہا تھا، مگر لالا کافی سنجیدہ تھے، چنانچہ ابد کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنا ہے ابھی۔ وہ بے حد الجھے الجھے دکھائی دے رہے تھے۔ جی لالا، تم رمشا اکرام کو جانتے ہو؟ وہ آپ تک بھی پہنچ گئی ہے؟ ابد کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ وہ نہیں پہنچی، اس کا باپ آیا تھا میرے پاس۔ اناس لالا کا انداز کچھ سوچتا ہوا اور کھویا کھویا سا تھا۔ کیا مطلب؟ ابد چونک گیا۔ جانتے ہو اس کا باپ کون ہے؟ لالا نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ اس سے ناواقف تھا۔ اس کا باپ اس شہر کا نامور بزنس مین ہے، فیکٹریاں چلتی ہیں اس کی۔ رمشا اس کے 3 بیٹوں کے بعد پیدا ہونے والی بیٹی ہے، اور جیسی محبت ہم تم سے کرتے ہیں ٹھیک ویسی ہی محبت وہ اپنی بیٹی سے کرتا ہے۔ اور جانتے ہو باپ کا برکیوں بے بس ہوتا ہے؟ ان کی آواز اور لہجہ دونوں ہی دھیمے تھے۔ ظاہر ہے، میں کیسے جان سکتا ہوں؟ ابد چڑھ کر بولا۔ وہ ان کی تمہید کا متن کچھ کچھ جان رہا تھا۔ ابھی تم اور رمشا اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو پھر تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہم ایک طریقے سے کے ساتھ تمہارا رشتہ لے کر جاتے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ میں رمشا کو نہیں جانتا، وہ میرے لیے صرف ایک رونگ کالر ہے، اور 1 سال سے وہ لالا سے یہ سب کہنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں نہیں کہہ پایا۔ شاید ایک لڑکی کے لیے ایسے کلمات ادا کرنا اس جیسے مہذب بندے کے اختیار میں نہیں تھا۔ اب بھی میں نے اور ماما نے باہمی صلاح مشورے کے بعد واجد اکرام کو فی الحال ٹالا ہے۔ انہوں نے گویا اس کے چکے چھڑا دیے تھے، مگر لالا وہ سخت مضطرب ہو گیا۔ کوئی اگر مگر نہیں، ایک باپ کی بے بسی کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو ایک ہمدردانہ دل رکھتا ہو۔ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور تھے، تبھی ہمارے گھر ہاتھ باندھے چلے آئے۔ انہیں یقیناً رمشا نے مجبور کیا ہوگا، اور تم بھی تو یہی چاہتے ہو۔ واجد صاحب بتا رہے تھے کہ 1 ڈیڑھ سال سے تمہارا اور رمشا کا رابطہ ہے۔ بہرحال اچھی طرح سے سوچ لو۔ میں اور ماما تمہارا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، اور واجد صاحب کہہ گئے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کرنے کی انہوں نے کوشش بھی کی تو رمشا خود کو ختم کر لے گی۔ انہیں اپنی بیٹی کی زندگی عزیز ہے، اور ہمیں تمہاری۔ لالا تو اپنا نقطۂ نظر واضح کر کے چلے گئے تھے، تاہم وہ سوچوں کے بھنور میں ڈوبتا ابھرتا رہا تھا۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک رونگ کالر اس کی محبت میں مبتلا ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ نہ جانے کیوں پہلی مرتبہ اس کے دل میں رمشا کے لیے خود بہت نرم جذبات ابھر آئے تھے، اور وہ اس وقت حیران رہ گیا تھا جب رمشا کی فون کالز کا اسے انتظار رہنے لگا۔ لاشعوری طور پر دھیرے دھیرے وہ اس کے دل و دماغ پر قابض ہونے لگی تھی۔ ابھی تک اس نے رمشا کو دیکھا نہیں تھا، مگر وہ اس سے سوچنے لگا تھا۔ وہ اس کے خوابوں اور خیالوں میں بسنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے ہی صحیح، ابد کو اس کی مدھر آواز سننے کی عادت سی ہو گئی تھی، اور ایک دن ماما اور حوریہ بھابھی رمشا کو انگوٹھی پہنا کر سادگی سے رسم بھی کرائیں۔ منگنی کے بعد رمشا پہلی مرتبہ خود اس سے ملنے کے لیے آئی تھی، اور پھر ابد نہ جانے کیوں اس سے ملاقات کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا۔ شاید وہ رمشا کی شدتوں کے سامنے سر تسلیم ہم کر چکا تھا، یا پھر رمشا نے اپنے باپ کو اس کے گھر بھیج کر عجیب سی ندامت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ایک بیٹی کے باپ کو جھکانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر واجد اکرام بے بس ہو کر اپنے کندھے جھکا چکے تھے تو پھر اس کی شرافت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ ایک بیٹی کے باپ کو ذلیل کرتا، یا پھر رمشا کو اپنے گھر والوں کی نظر میں ہلکا کر دیتا۔ اس نے اناس لالا کے سامنے اعتراف کر لیا تھا۔ لالا، ہماری فون پر ہی دوستی ہوئی تھی، اور میں رمشا سے محبت کرنے لگا۔ میں سمجھا آپ کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے اور رمشا کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، سو مجبوراً اسے اپنے باپ کو ادھر بھیجنا پڑا۔ اٹس اوکے میری جان، محبت کرنا جرم نہیں، مگر محبت طریقے سلیقے بھی سے کرنا چاہیے۔ تم اگر مجھے بتا دیتے تو واجد صاحب کو خود آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لالا نے محبت سے اس کا شانہ تھپک کر کہا تھا۔ پھر رمشا اور اس کی ملاقاتوں کا ایک طویل سلسلہ چل پڑا تھا۔ حالانکہ شادی سے پہلے کا میل ملاپ اسے پسند نہیں تھا، مگر رمشا میں نہ جانے کیسی مقناطیسی کشش تھی۔ وہ اس کی محبت میں دن بدن اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ تھی، ہر لحاظ سے مکمل تھی، اور سب سے بڑی بات ابد جرار کی محبت میں مبتلا تھی، اور یہ محبت کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہوتی کہ اسے بدلے میں نفرت یا بے اعتنائی ملے۔ تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا رمشا؟ وہ اکثر اس سے یہی سوال کرتا تھا، جس کا جواب وہ کافی شاعرانہ انداز میں دیتی تھی۔ میری اور تمہاری روح دنیا میں آنے سے پہلے ملاقات کر چکی ہے ابد۔ پھر بھی رمشا، بتاؤ نا۔ اس کا اصرار ہمیشہ قائم رہتا۔ شاپنگ مال میں دیکھا تھا، اسے سچ بتا دیا۔ اور پھر نمبر کیسے لیا؟ بس لے لیا، جذبے خالص تھے۔ وہ ہنس دیتی۔ میں ایک غریب سا سپاہی ہوں، تمہاری نظر مجھ تک کیسے پہنچی؟ اب بھی یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں، ہماری تمہاری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اور تمہارا دل مجھ پہ آ کے ٹھہر گیا؟ وہ حیران ہو کے پوچھتا۔ ہاں، میں تمہارے سارے میچ دیکھنے کے لیے آتی تھی۔ میں ایک اچھا کھلاڑی نہیں ہوں، پھر بھی
ہاں، پھر بھی کیونکہ میرا دل چاہتا تھا تم بہت اچھے اور معصوم ہو، سچی ابھی تمہاری آنکھیں اتنی معصوم صاف و شفاف ہیں، یوں لگتا ہے گویا کوئی نومولود دنیا کو حیرانی سے دیکھ رہا ہو۔ اس کی اپنی آنکھیں اس لمحے ستاروں کی طرح چمکنے لگتی تھیں۔ توبہ! اتنی بھی مبالغہ آرائی نہ کیا کرو، وہ ہنس پڑتا۔ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو نا؟ اب وہ نہ جانے کون سی یقین دہانی چاہ رہا تھا۔ رمشا کا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ ایک بات تو بتاؤ ابھی، کچھ سوچ کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، پوچھو، تم میری طرف کیسے ملتفت ہو گئے؟ پچھلے 1 سال سے میں تمہارے پیچھے پاگل ہو رہی تھی مگر تم توجہ ہی نہیں دیتے تھے، پھر ایسا کیا ہوا؟ مجھے تمہاری محبت کی شدت نے متاثر کیا تھا رمشا۔ اس دنیا میں خالص محبت اب ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ کون کسی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی بغیر کسی غرض کے۔ میں نے تمہاری محبت میں خلوص دیکھا اور مجھے اچھا لگا۔ مجھے تم سے اچانک یا لمحوں میں محبت نہیں ہو گئی، پورے 1 سال سے کہیں میرے اندر بھی یہ جذبہ خود بہت پنپنے لگا تھا۔ خود سوچو، اگر میرے دل میں یہ نرم سا بیج نہ ہوتا تو میں تمہاری کالز کیوں اٹینڈ کرتا؟ میں نے تم سے بہت سوچ بچار کر کے محبت نہیں کی، بس وہ لمحے ہی کچھ ایسے تھے جب تمہارا نام میرے دل کی خالی مسند پر خود بہت سج گیا۔ شادی سی وقت جب لالا نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے پاپا ہمارے گھر آئے ہیں، مجھے لگا تھا اگر ہم نے ان کے شکستہ کندھوں پر کچھ اور بوجھ لاد دیا تو وہ جی نہیں پائیں گے۔ شاید ایک باپ کی بے بسی کا جذبہ بھاری تھا، یا پھر تمہاری خالص محبت کا۔ بس ابد جرار تو بن دیکھے تمہاری محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب گیا۔ وہ سحر انگیز آواز میں کہہ رہا تھا۔ رمشا کا دل لمحہ بھر کے لیے ڈوب کر ابھرا۔ تم ہمیشہ میری رہو گی نا؟ وہ محبت کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد پہلا وعدہ لے رہا تھا۔ ہاں، وہ مسکرائی نہیں تھی مگر اس نے مسکرانے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر اس کوشش میں وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ واجد اکرام ایک معروف بزنس مین تھے۔ دولت ان کے گھر کی باندھی تھی۔ 3 بیٹوں کے بعد اللہ نے انہیں بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا۔ رمشا شروع سے ہی کافی نخریلی اور ضدی بچی تھی۔ کچھ لاڈ پیار نے اسے بلا کا نازک مزاج بنا دیا تھا۔ گھر کے ہر فرد سے لے کر نوکروں تک وہ سب پر حکم چلاتی تھی۔ مجال تھی کسی کی کہ کوئی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کر دے۔ نوکر چاکر 24 گھنٹے ارد گرد پھرتے تھے۔ وہ مغرور اور تنک مزاج ہوتی چلی گئی۔ ایک خرابی اس میں یہ بھی تھی کہ وہ بے حد منتقم مزاج تھی۔ جب تک بدلہ نہ لے لیتی اسے چین نہیں پڑتا تھا۔ اگر کوئی اسے جھڑک دیتا، ڈانٹ دیتا یا پھر دل دکھا دیتا، وہ رمشا ہی کیا جو کسی کو معاف کر دے، بدلہ لے کر ہی اس کے سینے میں ٹھنڈک پڑتی تھی۔ اپنی توہین اور بے عزتی تو کسی بھی صورت اسے گوارا نہیں ہوتی تھی۔ اس کی عادتوں کی بدولت ممی کو ہر وقت خدشات لاحق رہتے تھے کہ نہ جانے اگلے گھر جا کر اس کا کیا بنے گا۔ بیگم واجد بلا کی نرم مزاج خاتون تھی۔ اسی طرح واجد صاحب بے حد شریف آدمی تھے، اپنی سوسائٹی کے لوگوں سے بے حد مختلف۔ تینوں بیٹے بھی ذہین اور فرمانبردار تھے، البتہ بیٹی کی وجہ سے کئی مرتبہ وہ دل مسوس کر رہ جاتے تھے۔ کافی عرصے تک تو رمشا شادی کے نام سے ہی بھاگتی رہی تھی، پھر اچانک اس نے ایک PAF کے آفیسر کا نام لیا تھا۔ واجد صاحب جو اس کی شادی کے لیے سخت بے چین تھے، فوراً ہی رضامند بھی ہو گئے۔ چھان بین سے پتہ چلا کہ لڑکا نہ صرف تعلیم یافتہ، مہذب اور خوبصورت ہے بلکہ بہت اچھا شریفانہ پس منظر بھی رکھتا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ لڑکا رمشا کو پسند نہیں کرتا مگر رمشا ہر صورت اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تب بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ دونوں میاں بیوی ابد کے گھر چلے گئے تھے۔ اب جب کہ بات طے ہو چکی تھی تو لاڈلی بیٹی کو گھر بار والی دیکھنا ان کی اولین خواہش تھی۔ اس دن بھی اپنے ناشتے کی میز پر نہ دیکھ کر بیگم واجد اس کے بیڈ روم میں چلی آئی تھی۔ رشی میری جان، اٹھ گئی ہو تو سب کے ساتھ ناشتہ کر لو۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں تنہا ہی ناشتہ کرتی ہوں، پھر بھی مجھے بلانے چلی آتی ہیں، وہ لاڑ سے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ تو کبھی ہمارا ساتھ بھی دے دیا کرو، لنچ بھی اپنے روم میں یا کبھی فرینڈز کے ساتھ، بریک فاسٹ بھی اکیلے کرنا، ڈنر کے وقت بھی مزے سے ہی ڈائننگ روم میں آتی ہو۔ بیٹا، تمہارے پاپا کی خواہش ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، گپ شپ کیا کرو، بھابیاں ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، کبھی انہیں بھی ٹائم دے لیا کرو، سب تمہارا پوچھتے ہیں۔ وہ نرمی سے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہیں۔ مگر مجھے ان سب کی کمپنی بور کرتی ہے، اس نے کافی نخوت سے کہا۔ تو پھر کس کی کمپنی پسند ہے؟ ان کا لہجہ ہنوز نرم تھا۔ کسی کی بھی نہیں، اس نے برا سا منہ بنایا۔ ابد کی بھی نہیں؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ رمشا چونکی۔ ابد کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ ابد ہی تو بیچ میں ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چوما۔ وہ تو ہے۔ کیا خیال ہے ابد کو لنچ پر بلائیں؟ بہت دن ہو گئے ہیں، اسے ادھر کا چکر نہیں لگایا۔
بیگم واجد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس کی فلائنگ چل رہی ہے ان دنوں، لنچ پر تو نہیں آ سکے گا۔ رمشا نے سوچتے ہوئے جواب دیا، مشقیں تو سارا سال چلتی ہیں، اپنے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، لنچ نہ صحیح ڈنر صحیح میں خود اسے فون کرتی ہوں، پھر منع بھی نہیں کر سکے گا۔ رمشا کے حوالے سے عبد انہیں بے انتہا عزیز ہو گیا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ شانے اچکا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی، واپس آئی تو ممی کو ابھی تک وہیں بیٹھا دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ابد سے بات ہو گئی ہے، وہ رات کو وہ آئے گا، انہوں نے مسکراتے ہوئے بیٹی کو اطلاع دی تھی، مگر رمشا کے تاثرات پہلے جیسے تھے، بالکل سپاٹ۔ کبھی کبھی تو انہیں بیٹی کے انداز غیر فطری لگتے تھے، وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی یا پھر خود کو مختلف ظاہر کرتی تھی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ ہمیشہ بیٹی سے دوستانہ انداز میں بات کرتی تھی۔ روز تو ملاقات ہوتی ہے، رمشا لاپرواہی سے بولی۔ بیٹا، روز روز ملنا کچھ اچھا نہیں ہوتا، شادی کے بعد ساتھ ہی تو رہنا ہوتا ہے، تمام عمر پوری زندگی ایک دوسرے کو جاننے کے لیے پڑی ہوتی ہے۔ وہ بے ارادہ اسے ٹوک گئی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں روز روز کی ملاقاتوں کا، ابد خود اپنے ٹف شیڈول سے ٹائم نکال کر آتا ہے، ویسے بھی ان دنوں ہاکی سے دور ہے، سو وہ کبھی کبھی فری ہوتا ہے، اس نے ناک چڑھا کر وضاحت کی۔ تم کبھی اس کی ماما سے بات کر لیا کرو، ہمیشہ وہی تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے فون کرتی ہیں۔ جاتے جاتے انہیں کچھ یاد آیا تو وہ پلٹ آئیں۔ جتنی بات کرنا تھی کر لی ہے، مجھ سے نہیں ہوتی خوشامدیں۔ رمشا نے ٹیپ ریکارڈر آن کر لیا تھا۔ خوشامد کیوں؟ یہ تمہارا فرض ہے، وہ پھر سے سمجھانے لگی۔ یہ میرا فرض نہیں، اب وہ اپنے لمبے ریشمی بالوں میں برش کر رہی تھی، اور نہ ہی میرے پاس لوگوں سے بات کرنے کے لیے فالتو وقت ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، ابد کی ماں ہے، اس لحاظ سے تمہاری بھی ماں ہوئی۔ انہوں نے ناراضی سے جتایا۔ آج تم عدیلہ سے ضرور بات کر لینا، ابد بھی خوش ہوگا۔ میں نے کسی کو خوش رکھنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ وہ چہرے اور ہاتھوں پر لوشن کا مساج کرنے لگی۔ رشی، وہ محض اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ بیٹا، اپنے مزاج کو بدلو میری جان، ایک نئے گھر اور نئے ماحول میں جانا ہے تمہیں۔ ان کا انداز ناصحانہ تھا۔ جب جاؤں گی تو دیکھا جائے گا۔ اس کی بے نیازیاں عروج پر تھیں۔ کہتے ہیں جس سے محبت ہو اس کی خاطر کو خود کو بدل لیتے ہیں۔ بدل لوں گی، انداز سراسر ٹالنے والا تھا۔ وہ کلس کر اٹھ گئی تھی۔ رمشا نے اٹھ کر لباس تبدیل کیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب نیچے آئی تو سب مرد حضرات آفس جا چکے تھے۔ اس نے ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا، پھر پاپا کے آفس چلی آئی۔ وہ میٹنگ میں تھے، جبکہ رمشا کو کچھ جلدی تھی۔ 20 منٹ بعد واجد صاحب میٹنگ ہال سے باہر نکلے تھے۔ رمشا جو ان کے انتظار میں بے بیزار سی بیٹھی تھی، انہیں دیکھ کر ٹھٹکی۔ اتنا ویٹ کرواتے ہیں؟ کیسے یاد آئی ہماری؟ وہ کوٹ اتار کر اپنی کرسی پر بیٹھ رہے تھے۔ پاپا، سویرے سویرے طنز غلاٹ سے ان کے کندھے سے آ لگی۔ واجد صاحب نے سامنے کھلی فائل کو ایک طرف رکھ کر بیٹی کی طرف پیار سے دیکھا۔ کچھ پیسے چاہیے تھے۔ اوہ، تو اپنے مطلب کے لیے آئی ہو؟ وہ والیٹ نکال کر پیسے چیک کرنے لگے۔ کتنے چاہیے؟ اونلی 50,000۔ رمشا بے نیازی سے بولی۔ یہ اونلی ہے؟ انہوں نے کچھ نوٹ گن کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ تھوڑے ہیں پاپا، رمشا ٹھٹکی۔ اتنے میں گزارا کرو، ابد کی سیلری اتنی بھی نہیں، تھوڑے میں گزارا کرنے کی عادت ڈالو۔ ان کا انداز ناصحانہ تھا۔ تو ابد بھی بزنس کر لے گا، ویسے بھی مجھے اس کی جاب اتنی اٹریکٹیو نہیں لگتی، اس نے نخوت سے کہا۔ جتنے روپے وہ مہینے میں کماتا ہے، اتنے میں ایک دن میں خرچ کر دیتی ہوں۔ ابد، تمہاری اپنی چوائس ہے، وہ جو ہے جیسا ہے تمہیں اسی حالت میں اسے قبول کرنا ہے۔ وہ تمہاری خاطر خود کو نہیں بدلے گا، بلکہ تمہیں اپنی سوچ، خیالات اور رہن سہن بدلنا ہوگا۔ خود میں تبدیلی لاؤ بیٹا۔ پاپا ہر جگہ مجھے نصیحت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تنگ آ گئی ہوں میں ان تقریروں سے۔ وہ بیزاری سے بولی۔ بیٹا، یہ تمہارے فائدے کی باتیں ہیں، اسے جسٹ ایڈوائس مت لیا کرو۔ جو اس گھر کا ماحول ہے وہ اس گھر کا نہیں ہوگا، بعد میں تمہارے لیے ہی مسائل کھڑے ہوں گے۔ بہتر ہے ابھی سے اپنی شخصیت کی کمی بیشی کو دور کر لو۔ اگرچہ ابد بہت سمجھدار اور تعاون کرنے والا لڑکا ہے، مگر مجھے تمہاری نادانیوں سے بہت خوف آتا ہے۔ آپ پیسے نہیں دینا چاہتے؟ نہ دیں۔ وہ پیسے غصے میں وہیں چھوڑ کر دھپ دھپ کرتی چلی گئی تھی، اور واجد اکرام اسے پکارتے رہ گئے۔ اس کا مزاج ہی ایسا تھا، پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی دھوپ بن جاتی، کبھی چھاؤں، کبھی بادل کی طرح گرجنے لگتی اور کبھی بارش بن کر برسنے لگتی۔ مزاج کی اسی گرمی کی وجہ سے ابد سے بھی 2-3 مرتبہ معمولی جھڑپ کر چکی تھی۔ چونکہ بات معمولی نوعیت کی ہوتی تھی، اسی لیے ابد اسے منا بھی لیتا تھا، سو مزید بات بڑھتے بڑھتے رہ جاتی تھی۔ مگر اس دن ان کا سنجیدہ نوعیت کا جھگڑا ہو گیا۔ اس سے بات ہی کچھ ایسی کی تھی کہ ابد کو غصہ آ گیا۔ اس دن ابد اس کے فون کرنے پر آیا تھا، اگرچہ وہ کافی مصروف تھا، مگر رمشا کی ضد کے سامنے اکثر ہتھیار پھینک دیتا تھا۔ سو جب وہ نہ کرنے کے باوجود بھی آ گیا تو رمشا گویا فتح کے احساس سے سرشار ہو گئی۔
مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، عجیب سا مغرورانہ انداز تھا، گویا وہ جانتی تھی کہ ابد کبھی انکار کر ہی نہیں پائے گا۔ آنا تو مجھے تھا ہی، آپ کے حسن میں کشش ہی بہت ہے، وہ سادگی سے بولا۔ ایک بات تو بتاؤ، ملازمہ جوس لے کر آئی تو اسے لنچ کی ہدایت دینے کے بعد رمشا نے سوچتے ہوئے کہا، پوچھو مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ وہ اس سوال پر کچھ چونکا۔ جتنی تم مجھ سے جتنی تم مجھ سے کرتی ہو شاید اس سے بھی کچھ زیادہ۔ میں خود اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پایا ہوں۔ تمہاری محبت میرے دل پر بہت اچانک یا بہت آہستہ آہستہ اتری تھی، تاہم میں خود کو بے بس پانے لگا تھا۔ ابد نے اپنی دلی کیفیت کا بے جھجکے اقرار کیا۔ رمشا سر سے پیر تک مسرور ہو گئی۔ تم میری خاطر کوئی ایسا کام کر سکتے ہو جو تم نہیں کرنا چاہتے، مگر میری محبت تمہیں مجبور کر دے۔ اس کا انداز بہت عجیب سا تھا اور لہجہ اور تاثرات عجیب تر۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ گیا۔ اگر میں کہوں تم جاب چھوڑ کر بزنس کر لو تو؟ رمشا گویا تول تول کر بول رہی تھی۔ ابد کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ میں اپنے کیریئر کی شروعات میں جاب چھوڑ دوں؟ مگر کیوں؟ جبکہ میں اپنی جاب سے مطمئن ہوں۔ مگر میں تمہاری اس جاب سے مطمئن نہیں ہوں۔ کیا تم میری ضروریات پوری کر سکو گے؟ رمشا کا انداز چبھتا ہوا تھا۔ جو کچھ میرے بس میں ہوا ضرور کروں گا، تاہم اگر تم اپنے باپ کی دولت کے ساتھ میرا موازنہ کرو گی تو پھر معذرت ہے، میں جو کچھ ہوں تمہارے سامنے ہوں، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں ایک معمولی سا سپاہی ہوں، کسی لینڈ لارڈ کا بیٹا نہیں ہوں۔ مجھے اپنی جاب پر اور اپنے نسب پر فخر ہے۔ ابد نے دو ٹوک لہجے میں گویا اپنی بات واضح کر دی۔ اگر تمہیں ایک چانس دیا جائے پھر بھی نہیں؟ وہ لائم جوس کی گھونٹ گھونٹ حلق میں اتار رہی تھی۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، اگر تمہیں پارٹنرشپ کی آفر ہو تو؟ وہ ایک اور گلاس جوس سے لبالب بھر رہی تھی۔ اس کے لیے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہے۔ ابد نے جوس کا گلاس میز پر رکھ دیا۔ تمہارے لالا نے اتنا بڑا بے حد اسٹائلش سا کلینک سیٹ کیا ہے، ان کے پاس اتنا سرمایہ کہاں سے آیا؟ ہماری کچھ آبائی زمینیں تھیں جو ماما نے بیچ دیں، کچھ پیسوں سے گھر بنا لیا تھا اور کچھ بینک میں محفوظ تھے جو کام آ گئے۔ ابد نے تحمل سے بتایا۔ رمشا جانتی تھی کہ ابد کو اس کی باتیں ناگوار گزر رہی ہیں، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آ رہی تھی۔ اگر پاپا تمہیں اپنے بزنس میں شمولیت کی آفر کریں؟ دیکھو رمشا، میرا مائنڈ کبھی بھی بزنس کی طرف نہیں رہا، میں اپنی جاب میں ریلیکس فیل کرتا ہوں۔ اگر مجھے بزنس کی فیلڈ میں جانا ہوتا تو میرے لیے یہ ناممکن نہیں تھا۔ ابد نے بھی ابھی تک ضبط کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ پھر بتاؤ میری محبت میں تم کیا چھوڑ سکتے ہو؟ جاب نہیں، ہاکی نہیں، گھر والے بھی نہیں۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ تم میری محبت میں اپنی کس عزیز چیز کو چھوڑ سکتے ہو؟ اس کے لہجے میں بچوں جیسی ضد تھی۔ تمہاری محبت میں اس دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ابد مسکرایا۔ میں کیسے یقین کروں؟ اور وہ بے یقین تھی۔ اور میں کیسے یقین دلاؤں؟ ابد اس کی خوابناک آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ پہلے تم میرے فون سے بہت چڑھتے تھے، پھر اتنی جلدی یہ بتلاؤ کیسے؟ مجھے لگتا ہے تم شبہات اور ابہام کا شکار ہو پاگل۔ محبت سوچ سمجھ کر یا باقاعدہ پلاننگ سے نہیں کی جاتی۔ میں تو خود حیران ہوں، بن دیکھے، بن پرکھے اور بن جانے میں صرف تمہاری محبت سے متاثر ہو کر تمہیں دل میں بسا چکا تھا۔ اس کے لہجے کی سچائیوں نے رمشا کے تمام تر خدشے جہاں کی طرح بٹھا دیے تھے۔ اسے خود پر ناز سا ہوا۔ رمشا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتی رہی، ایسی نظر سے جو ابد کے دل کو شکنجے میں جکڑ کر گویا عمر بھر کے لیے قید کر لیتی۔ وہ اسے اپنی محبت میں انتہا تک لے جانا چاہتی تھی، یوں کہ کبھی ابد واپس مڑنے کی یا پلٹ جانے کی کوشش بھی کرتا تو واپسی کے راستے اس کے لیے کھوٹے ہو جاتے۔ وہ اسے اپنے وجود کا عادی کر لینا چاہتی تھی۔ وہ اس کی ہر سوچ، ہر خیال اور ہر خواب پر قابض ہو جانا چاہتی تھی۔ رمشا اکرام بھلا چاہتی کیا تھی؟ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ ابد جرار کے دل کی ہر دھڑکن کو اپنے اختیار میں کر لینا یا اس کے سچے موتی جیسے دل پر کوئی بھاری ضرب لگانا؟ یہ تو وقت بتا سکتا تھا۔ خاصی حد تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی چکی تھی۔ ابد جرار اس کی محبت میں بہت آگے تک نکل آیا تھا۔ وہ جانتی تھی ابد رشتہ اور تعلق نبھانے والوں میں سے ہے۔ پھر کچھ ماہ بعد ابد کی طرف سے نکاح پر بے حد اصرار کیا گیا۔ یہاں پر رمشا کی ایک نہیں چلی تھی، اس کے بھائیوں اور پاپا نے ابد کی بات پر سوچ بچار کے لیے بھی وقت نہیں لیا تھا۔ یوں ایک بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا اور بہت دھوم دھام کے ساتھ ان کے نکاح کا مبارک فرض ادا کیا گیا۔ رمشا آج کے دن کی مناسبت سے بہت سجی سوری تھی۔ عروسی لباس، زیورات اور میک اپ نے اس کے حسن کو دو آتشا کر دیا تھا۔ ابد کی ماما اور خالہ کے علاوہ اناس لالا اور حریہ بھابھی بھی بے انتہا خوش تھیں۔ خود اس کا دل بھی اس وقت خوشی اور مسرت کی آخری انتہا تک پہنچا ہوا تھا۔
نکاح کے بعد رمشا میں بہت سی تبدیلیاں نظر آنے لگی تھیں، حتیٰ کہ اودھ کے گھر والے بھی نوٹ کرنے لگے تھے کہ رمشا کے فون کی کرنے کی رفتار میں 3 گنا اضافہ ہوا تھا۔ تقریباً ہر 2 گھنٹے بعد اس کا فون آ جاتا تھا اور اودھ اٹھ کر الگ کمرے میں چلا جاتا۔ وہ ہفتہ واری تعطیل پر بھی اسے گھر نہیں جانے دیتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ گھر والوں کے درمیان ابد اسے بالکل فراموش کر دیتا ہے۔ وہ تقریباً ہر روز ملتے تھے۔ اگر کبھی ابد مصروفیت کی بنا پر جا نہیں پاتا تو وہ خود آ جاتی تھی۔ اکثر لوگ اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ ان رشک کرنے والوں میں سر فہرست جازم، صوب اور علی بھی شامل تھے۔ جازم کی علی کے ساتھ خاصی دوستی تھی، بلکہ جازم کی رمشا کے ساتھ بھی خاصی انڈرسٹینڈنگ نظر آتی تھی، کیونکہ جازم اور رمشا آپس میں کزن بھی تھے۔ جب وہ اکرام ہاؤس جاتا تو اکثر جازم سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ اب وہ روایتی حریفوں کی طرح اسے نہیں ملتا تھا، بلکہ کافی دوستانہ انداز میں بات چیت ہوتی تھی۔ ابد کی ماما کا خیال تھا کہ ابد عید کے فوراً بعد رمشا کو گھر لے آئیں گے، مگر رمشا نہ جانے کیوں ٹال مٹول کر رہی تھی۔ اس دن بھی اسی بات پر دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی تھی۔ تم اپنی ماما کو ابھی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے مت بھیجنا۔ اس دن وہ لانگ ڈرائیو کے لیے شہر کی سڑکیں روند رہے تھے۔ کیوں؟ ابد نے حیرت سے پوچھا۔ بس ابھی میرا موڈ نہیں۔ لہجے میں بلا کی بے نیازی تھی۔ واہ کیا کہنے محترمہ کے موڈ اور مزاج کی۔ ابد طنزیہ انداز میں گویا ہوا۔ اچھا طنز کرنے کی ضرورت نہیں، میں جو کہہ رہی ہوں وہی ہوگا۔ وہ حکمیہ انداز میں انگلی اٹھا کر بولی۔ تم جو کہہ رہی ہو وہ نہیں ہوگا، اب جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ ابد بھی اسی کے انداز میں بولا۔ تم زبردستی کرو گے؟ کر بھی سکتا ہوں، آفٹر آل تم میری منقوہہ ہو۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ میں اسی لیے نکاح نہیں کروانا چاہتی تھی کیونکہ تمہارے جیسی پینڈو فوراً حق جتانے لگتے ہیں۔ اس نے نخوت سے ناک چڑھا لی۔ یہ پینڈو آپ کی چوائس ہے، ابد نے گویا اسے چڑھایا تھا اور وہ چڑھ بھی گئی۔ اب ساری زندگی اسی بات کے تانے دینا، یہ کوئی غلط بات بھی نہیں۔ میں نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، ابد نے کمال اطمینان سے کہا۔ تم بھلا غلط کہہ سکتے ہو؟ بہرحال مجھے ابھی 2-3 سال تک رخصتی نہیں کرانا، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ کیوں؟ پی ایچ ڈی کا ارادہ ہے؟ مجھے پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جب میں ڈاکٹر نہیں بن سکی تو پھر کچھ اور کیوں بنتی؟ یہ تو پاپا کی ضد تھی جو میں نے بمشکل گریجویشن کر لیا۔ اس کا انداز عجیب سی تپش لیے ہوئے تھا۔ تو کیا ڈاکٹر بننے کا شوق تھا؟ پلیز میرے اس شوق کا ذکر مت کرو۔ جب میں کسی ڈاکٹر کو دیکھتی ہوں یا کسی ڈاکٹر کی تعریف ہوتی سنتی ہوں تو مجھے آگ لگ جاتی ہے۔ وہ ایک دم چلا اٹھی تھی۔ اس کا انداز اودھ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اگر تم کوشش کرتی تو ڈاکٹر بن سکتی تھیں۔ پلیز اودھ کچھ اور بات کرو، وہ ناگواری سے بولی۔ شادی کی بات بھی پسند نہیں، اسٹڈیز کی بات بھی پسند نہیں، تو پھر کون سی بات کی جائے؟ وہ بے بسی سے بولا۔ کوئی بہت اچھی بات جو میرا دل خوش کر دے، جو میری انا اور سلگتے دل پر پھوار بن کر برسے، جو میرے غصے کو ٹھنڈا کر دے یا میرے دل میں ہمہ وقت بھڑکنے والی انتقام کی آگ کو بجھا دے۔ وہ عجیب سے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بڑبڑاتی چلی گئی تھی۔ یہ جو تم نے فلسفہ بگاڑا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ فلسفہ تمہاری سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا۔ وہ تلخ ہوئی۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ ابد نے کچھ سوچ کر گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی۔ بتاؤ، وہ متوجہ ہوئی۔ تم بہت عجیب لڑکی ہو رشی۔ وہ تو میں ہوں، اس نے اعتراف کر لیا۔ کچھ سرپری بھی ہو۔ تم نے سچ کہا۔ وہ ٹھنڈے پانی کی طرح سرد ہو گئی۔ کچھ خبتی بھی ہو۔ بالکل۔ دیوانی بھی لگتی ہو۔ پہلے نہیں تھی، جب سے تمہیں دیکھا ہے بس دیوانی ہو گئی ہوں۔ کچھ اور سوچ کے تمہاری طرف آئی تھی۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم اتنا پیارا دل رکھتے ہو، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ کچھ پراسرار بھی لگتی ہو، ایک پہیلی ہو۔ ہاں واقعی، اسے تسلیم کر لیا۔ کچھ انوکھی بھی ہو۔ مانتی ہوں۔ عجیب نہیں، عجیب تر ہو۔ وہ گویا گردان کیے جا رہا تھا اور رمشا ہاں ہاں کی مہر لگا رہی تھی۔ ابد اور رمشا کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، ایک معمولی سی بات پر۔ ہونے والی یہ لڑائی سنجیدگی اختیار کیے جا رہی تھی۔ ابد کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ رمشا اتنی معمولی سی بات پر جھگڑا کرنے کے بعد قطع تعلق بھی کر لے گی۔ وہ نہ تو اس کا فون سن رہی تھی اور نہ ہی ملنے پر رضامند ہو رہی تھی۔ وہ فون کر کر کے تقریباً تھک چکا تھا اور اکرام ہاؤس کے چکر لگا لگا کر عاجز آ گیا تھا، مگر وہ تھی کہ کچھ سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اس کی ناراضی نے ابد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ پورے 4 دن ہو گئے تھے رمشا کا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ابد کو لگتا تھا گویا اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ عجیب سی بے قراری نے اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اسی وجہ سے اس کی آفیشل کارکردگی بھی متاثر ہو رہی تھی۔
وہ پورا پورا دن دیوانوں کی طرح اسے فون کرتا رہتا تھا، مگر رمشا نے کبھی فون سننے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی تو عبد کو لگتا تھا کہ اسے مضطرب کر کے وہ جان بوجھ کر کال اٹینڈ نہیں کرتی، محض عبد سے بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ وہ بھی تو اس کی بے چینیوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ مگر اس وقت بات بھی تو کچھ اور تھی۔ ان دنوں عبد کو یوں لگتا تھا کہ گویا رمشا کو منانے کے علاوہ دنیا میں کوئی اور مقصد اس کے لیے نہیں بچا۔ اس نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا محبوب بلا کا انا پرست ہے۔ رمشا کی انا کو توڑنے کے بجائے وہ خود کو اور بھی اس کے لیے نرم کر چکا تھا، اور یہ رمشا کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ وہ گویا ان دنوں ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ وہ عبد کو آزمانا اور پرکھنا چاہتی تھی، اور اس نے عبد کو جیسا سمجھا تھا بالکل ویسا ہی پایا۔ وہ جانتی تو تھی کہ عبد اس کے محبت میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، مگر اس کی رت جگوں کی سرخیوں سے مزین آنکھیں دیکھ کر رمشا کو خود پر ناز ہونے لگا تھا، اور جب رمشا کو یقین ہو گیا کہ عبد جرار کبھی واپس پلٹ نہیں سکتا، تب اس نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ وہ چونک گیا تھا۔ وہ اسے چونکاتی ہی تو رہتی تھی۔ تمہاری ماما کی پہنائی گئی انگوٹھی، اس نے اطمینان سے کہا۔ مگر مجھے واپس کیوں کر رہی ہو؟ وہ الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے جس کی چیز ہوگی اسی کو لوٹائی بھی جائے گی۔ جسے چیز دے دی جائے ہم اسے واپس نہیں لیتے، عبد نے ناگواری دبا کر کہا۔ میں یہ تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بے نیازیاں عروج پر تھیں۔ عبد کچھ دیر اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ یہ تعلق تمہاری خواہش پر جوڑا گیا تھا، مگر تمہاری مرضی پر ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں یہ رشتہ کبھی ختم نہیں کروں گا۔ جو رشتہ ہمارے بزرگوں نے باہمی رضامندی سے جوڑا ہے، اسے میں تمہاری نادانی کی وجہ سے ختم نہیں کر سکتا۔ یہ نکاح میری ضد کی وجہ سے ہوا تھا، اور میری خواہش پر ہی ختم ہوگا۔ انڈرسٹینڈ؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ خوش فہمی ہے تمہاری، اسے سر جھٹکا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ، وہ تنک اٹھی۔ یہ نہ ہو کہ میں اپنے باپ کو نکاح ختم کرنے پر مجبور کر دوں۔ اس کا انداز دھمکانے والا تھا۔ تم کچھ بھی کر کے دیکھ لو، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کوئی کھیل یا تماشا نہیں۔ محبت کی، نکاح کیا اور پھر ختم کر دیا۔ اور تم کیا کرو گے؟ وہی جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہاری سوچ وہاں جا بھی نہیں سکتی۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل کو انگلیوں سے بجا رہا تھا۔ کیا کر لو گے تم؟ رمشا عبد جرار کو اغوا وہ اس کی غضبناک ہوتی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ کیا مطلب؟ وہ چیخی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ایسا ضرور کروں گا۔ میں ابھی پاپا کو کال کرتی ہوں۔ وہ غصے کے عالم میں ڈیش بورڈ سے اپنا سیل اٹھانے لگی۔ آپ کے موبائل میں کریڈٹ نہیں ہے میری جان، یہ میرا سیل لے لو۔ اس نے جان بوجھ کر اسے چڑھایا۔ مجھے گھر چھوڑ دو۔ ہرگز نہیں۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ عبد میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ چلائی۔ تو مار دو نا۔ وہ شوق ہو رہا تھا جبکہ اس کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ مٹھیاں بھینچے وہ عبد کو گھور رہی تھی۔ گاڑی روکو، یہ چلتی گاڑی ہے، رک نہیں سکتی۔ وہ انجان راستوں کی طرف گاڑی دوڑائی لے جا رہا تھا۔ رمشا بازی الٹتی دیکھ کر سخت متوحش ہو رہی تھی۔ عبد تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے۔ میں تمہارے ہاتھوں ضائع ہونے کا دل سے خواہش مند ہوں۔ رشتہ توڑ کر بھی تو تم مارنا چاہتی ہو، سو ایسے ہی مار دو۔ عبد کی مخمور سی آواز نے یکدم رمشا کے اندر خاموشیاں اتار دیں۔ وہ کچھ پل کے لیے بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی، اور پھر جب بولی تو لہجہ ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ وہ گویا خواب کی کیفیت میں تھی۔ اتنی سے کہیں زیادہ۔ جہاں تمہاری سوچ کی انتہا ہو جاتی ہے، وہیں سے میری محبت کی شروعات ہوتی ہے۔ کیوں ستاتی ہو رمشا؟ دل کو اتنا آزمائش میں مت ڈالا کرو۔ مجھے گھر چھوڑ دو۔ رمشا ایک دم پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ اپنے گھر لے چلوں؟ وہ شوخی سے بولا۔ نہیں، میرے گھر۔ تمہارا گھر تو وہ ہے جو میرا ہے، اس نے جتایا۔ فی الحال تو یہی میرا گھر ہے، اور شاید ہمیشہ کے لیے۔ رمشا کا دل ایک دم پوری دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف چند دنوں کے لیے، عبد نے ایک مرتبہ پھر جتایا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنا، وہ متوحش سی بولتی رہی۔ ابھی میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ تو اپنا مائنڈ میک اپ کر لو نا، رمضان کے بعد تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ ابھی نہیں، مجھے کچھ اور وقت چاہیے۔ سوری جان، یہ وقت آپ کے ہاتھ سے اب نکل چکا ہے، عبد نے گویا ہاتھ جھاڑ کر کہا۔ پہلے سوچا تھا کہ رمضان کے بعد تمہیں لینے کے لیے آئیں گے، مگر اب تمہارے اتھرے پن کی وجہ سے فوری فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہرگز نہیں، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ مجھے تمہارے اس انکار کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اب کہ عبد کافی ناگواری سے بولا تھا۔ میں کب انکار کر رہی ہوں؟ میں تو بس… وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ تو پھر تیار رہنا مائی ڈیئر وائف، میں جلد تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، کیونکہ اس رونگ کالر کے رنگ بدلنے کا بالکل پتہ نہیں چلتا، نہ جانے کس جگہ کس موڑ پر ڈاج دے جائے۔ وہ شرارتی انداز میں کہتا چلا گیا تھا۔
گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ اکرام ہاؤس کے گیٹ کے سامنے رک گئی تھی۔ رمشا بہت بوجھل قدموں سے باہر نکلی۔ ڈرائیو وے پر چلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، اس کے قدم بہت شکستہ تھے۔ حالانکہ وہ جو چاہتی تھی ویسا ہی تو ہوا تھا۔ وہ عبد جرار کو اپنے پیار میں دیوانہ بنانا چاہتی تھی اور وہ دیوانہ بن گیا۔ پھر رمشا اکرام کے دل میں اتنے سناٹے کیوں اتر آئے تھے؟ شاید ضمیر کی چبھن کی بدولت۔ عید کے فوراً بعد اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ اس کا تمام غصہ، ضد، اکڑ اور رونا دھونا ناکام ثابت ہوا تھا۔ ممی اور پاپا کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے بار بار کے انکار نے ممی جیسی نرم مزاج کو بھی خاصا مشتعل کر دیا تھا۔ تم سائیکو کیس ہوتی جا رہی ہو رشی۔ بہت دفعہ تمہارے پاپا کو کہا تھا کہ تمہیں کسی ماہر نفسیات کو دکھائیں۔ عجیب پاگل پن ہے یہ۔ پہلے ابد کے لیے مر رہی تھیں۔ ہم عزت ہاتھوں میں لیے اس کے گھر چلے گئے تھے کہ لاڈلی بیٹی کی آنکھ کے آنسو برداشت نہیں ہوتے تھے، اور اب بلا وجہ کا انکار۔ یہ نکاح ہے، کوئی کھیل نہیں جو 1 گھنٹے کے ڈرامے کے بعد ختم ہو جائے۔ ممی پلیز، میں بھی ذہنی طور پر تیار نہیں۔ اس سے بات بھی تو بن نہیں پائی تھی۔ جی ہمارا درد سر نہیں، ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، کارڈز پڑ گئے ہیں۔ ہم سوسائٹی میں ہمیں اور ان شریف لوگوں کو کیوں ذلیل کرنا چاہتی ہو؟ ممی تھک کر بولی۔ آزمائش چاہے بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی شکل میں، ماں باپ کو بالکل ڈھا کر رکھ دیتی ہے۔ بھرا پورا خاندان ہے ہمارا، تمہاری بھابیاں، ان کے میکے والے، ہم کس کس کو جواب دیتے پھریں گے؟ جبکہ ابد کے لیے تمہاری پسندیدگی کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں۔ حالانکہ جازم نے کے لیے اپیا سے اپیا نے دہلیز پکڑ رکھی تھی، مگر میں نے اور تمہارے پاپا نے صرف اور صرف تمہاری خوشی کا خیال رکھا۔ ہم نے رشتہ داری میں تمہارے دل کو قربان نہیں کیا۔ کیوں اتنا ستاتی ہو رشی؟ وہ گویا بالکل ڈہ گئی تھی۔ سوری ممی، میں ایسا چاہتی تو نہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں مجھ سے ایسا ویسا ہو جاتا ہے غیر ارادی طور پر۔ میری شخصیت میں یہ کمی کیوں ہے؟ میں عام نارمل لوگوں جیسی کیوں نہیں؟ رمشا سسکنے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس شادی کے لیے رضامند تھی ہی نہیں۔ کھیل کھیل میں وہ آگ کے بھانبر جلا بیٹھی تھی۔ اس آگ کی لپیٹ میں خود اس کا اپنا دل جل جائے گا، یہ تو رمشا اکرام نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اگرچہ ہار تو وہ چکی ہی تھی، مگر اس کی انا اسے ہار ماننے نہیں دیتی تھی۔ وہ ابد کو دیکھ لینے کے بعد اس کی محبت میں مبتلا ضرور ہو گئی تھی، یہ سب سے بڑا سچ تھا، مگر وہ اس کے گھر والوں کے خلاف دل میں کینہ رکھتی تھی، اور یہ اس سے بھی بڑا تلخ ترین سچ تھا۔ ابد کی مختصر فیملی کے افراد اول روز سے ہی رمشا کی نظر میں کھٹکتے تھے۔ وہ ان کے خلاف دل میں نفرت اور بغض رکھتی تھی، اور یہ نفرت اس وقت مزید بڑھ گئی تھی جب اسے مستقل طور پر اس گھر میں آ کر رہنا پڑا۔ پہلے روز ہی سے اس نے ان سب سے کافی سرد رویہ رکھا تھا۔ وہ لوگ اس کی خاموشی اور سرد انداز کو شرم یا جھجک پر محمول کر رہے تھے۔ سو مطمئن بھی تھے، مگر شادی کے دوسرے روز ہی ان کا اطمینان جاتا رہا تھا۔ دلہن ناشتہ کرنے کے لیے نیچے نہیں آ رہی، کسی خاتون نے اطلاع پہنچائی تھی۔ کیوں؟ کیا ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ حریہ ناشتے کے لوازمات میز پر سجا رہی تھی۔ آج نئی دلہن کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ اس گھرانے کی روایت تھی کہ گھر کے افراد ہمیشہ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ نئے آنے والے ہر فرد کو بھی اول روز سے باور کروا دیا جاتا تھا تاکہ وہ بھی بغیر جھجکے گھر والوں سے گھل مل سکے۔ آج بیگم عدیلہ جرار بھی کافی پرجوش تھیں اور بہو کے ساتھ کچن میں برابر کام کروا رہی تھیں۔ حریہ بیٹا، تم ایک دفعہ رمشا سے پوچھ لیتی کہ ناشتے میں وہ کیا لینا پسند کرے گی؟ وہ اتنے اہتمام کے باوجود بھی مطمئن نہیں تھی۔ میں ابھی پوچھ کے آتی ہوں، حریہ نے فرمانبرداری سے سر ہلا کر کہا، اور پھر اوپر آ گئی۔ رمشا اٹھ چکی تھی، نہانے کے بعد ہلکے پھلکے لباس میں، بہت شگفتہ اور تر و تازہ لگ رہی تھی۔ لگتا ہے اب بھی پوری رات چاند، تاروں اور گلابوں کی باتیں ہی کرتا رہا ہے، ماشاءاللہ سے سراپا گلاب ہی بنی ہوئی ہو۔ حریہ نے شرارتی انداز میں اسے چھیڑا۔ آپ نے ٹھیک کہا، مجھے ابی کی محبت پر فخر ہے، وہ کافی مغرورانہ انداز میں چہکی۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ تمہاری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ حریہ نے صدقے دل سے کہا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے سلکی بالوں میں بڑے اسٹائل کے ساتھ برش پھیرتی رہی تھی۔ ناشتے میں کیا لوگی؟ حریہ جس مقصد کے لیے کمرے میں آئی تھی اسی کے متعلق پوچھنے لگی۔ صرف جوس، سیب اور انار موجود ہیں، کون سا جوس بناؤں؟ ایپل جوس، وہ بے نیازی سے بولی۔ اوکے، پھر تم تھوڑی دیر تک نیچے آ جانا، اناس اور اودھ بھی جاگنگ سے واپس آ جائیں گے، ناشتہ سب اکٹھے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حریہ نے اس کی گلابی چمکیلے گالوں کو چھو کر پیار سے کہا اور باہر کی طرف جانے لگی تھی جب رمشا کی آواز سن کر رک گئی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ حریہ قطعاً سمجھ نہیں پائی۔ مطلب تو بہت واضح ہے، میں ناشتے میں صرف جوس لیتی ہوں، سو اوپر بھجوا دیجیے گا، مجھے سب کے ساتھ ناشتہ نہیں کرنا۔ اسے برش ہوا میں اچھالا تھا جو صوفے پر سیدھا جا گرا۔ حریہ ابھی تک الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، گویا وہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔
مگر رشی، ماما چاہتی ہیں کہ تم بھی ناشتے میں ہمارا ساتھ دو، اس طرح تمہاری عادت بھی پختہ ہو جائے گی اور آپس کی محبت بھی بڑھے گی۔ حوریا نے نرمی سے وضاحت کرنا چاہی تھی، مگر رمشا نے کافی بدتمیزی سے اسے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ مجھے آپس کی محبت بڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ رشی، کچھ مسئلہ ہے کیا؟ ابھی نے کچھ کہا ہے؟ حوریا بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ظاہر ہے اپنی کوئی غلطی تو اس کی نظر میں تھی نہیں، سو اس کا دھیان فوری طور پر ابی کی طرف گیا تھا۔ اب بھی بھلا کیا کہے گا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھے اس کی محبت پر فخر بھی ہے۔ اس کا انداز بھلا کر شاہانہ تھا۔ حوریا کو اس کا انداز ذرا بھی نہیں بھایا، مگر وہ پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کرتی رہی۔ پھر آخر مسئلہ کیا ہے، مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ وہ مان بھرے لہجے میں بولی تھی، مگر رمشا کو مان رکھنا بھلا کہاں آتا تھا۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو آپ لوگوں سے ہرگز شیئر نہیں کروں گی، اس خوش فہمی میں مت رہیے گا، اس نے نخوت سے کہا۔ ابھی تمہارا موڈ ٹھیک نہیں لگتا، پھر بات کریں گے، میں ابھی فریش جوس بھجواتی ہوں۔ حوریا نے بلا کے ضبط کا مظاہرہ کیا تھا اور پھر الجھی الجھی سی نیچے چلی آئی۔ مسز عدیلہ نے بغیر مڑے حوریا کی موجودگی محسوس کر کے پوچھا، رشی نہیں آئی؟ ماما، وہ بھی تیار ہو رہی ہے۔ حوریا سے فوری طور پر بات بند نہیں پائی۔ ناشتے میں کیا لے گی؟ ان کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بچوں کی پسند ناپسند کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ صرف ایپل جوس۔ حوریا فریج کھول کر سیب نکالنے لگی۔ بھلا اس لیکوڈ سے پیٹ بھرے گا؟ میں ایپل پائی یا فرنچ ٹوسٹ بنا لیتی ہوں۔ ماما، وہ صرف جوس ہی پیتی ہے، حوریا نے عام سے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا تاکہ وہ کچھ سمجھ نہ پائے، ورنہ تو حوریا کا دل رمشا کی باتوں سے خاصا بجھا ہوا تھا اور وہ اپنے تاثرات پر قابو پائے خاصی بشاشت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اسی پل عبد اور اناس بھی آ گئے تھے۔ ناشتے میں کچھ ملے گا؟ عبد سیدھا کچن میں آ گیا جبکہ اناس اپنے بیڈ روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ ملے گا، مگر پہلے آپ فریش ہو جائیے، حوریا نے بشاشت سے کہتے ہوئے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ جاتے جاتے اپنی بیگم کے لیے جوس بھی لے جائیے۔ بیگم خود ہی نیچے آ جائے گی، مجھ سے اتنا تردد نہیں ہوتا، اس نے مصنوعی کاہلی سے کہا۔ یہ کوئی پہاڑ نہیں جسے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے۔ حوریا نے زبردستی گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ برے برے منہ بناتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو بجتے میوزک نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، صبح ہو گئی ہے محترمہ؟ تم کہاں تھے؟ وہ عبد کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ دیکھ نہیں رہی؟ پسینے میں نہا کر آیا ہوں۔ وہ بھیگی گیلی شرٹ کو کھینچ کر اتارتے ہوئے بولا، تو پھر جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ اور تم نیچے جانے کی تیاری پکڑو، میں ابھی آیا۔ اس کے گال پر چٹکی بھر کر شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ واپس آیا تو رمشا ابھی تک میوزک سسٹم سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف تھی۔ چلو ناشتہ کر لو۔ وہ بالوں میں برش کر کے سیدھا اس کی طرف آ گیا۔ مجھے بھوک نہیں۔ نہ صحیح ساتھ دینے کے لیے تو چلو۔ وہ اس کے ہاتھ سے کیسٹ پکڑ کر ریک میں رکھتے ہوئے بولا، مجھے نہیں جانا، سونا ہے۔ رمشا ٹھنکی، مجھے بھوک بھی نہیں ہے، چلو ہمارے نوالے گنتی رہنا۔ وہ اصرار کر رہا تھا، یہ کام بھی میں نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ نیچے چلو، ماما سے مل کر آ جانا، پھر سارا دن سوتی رہنا، تمہیں کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا، میں بھی نہیں۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ ماما سال بھر کے لیے کہیں جا رہی ہیں جو ان سے ملنے کے لیے جانا ہے؟ رمشا بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ اف، سلام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا تمہارے گھر میں بزرگوں کو سلام کرنے کا رواج نہیں ہے؟ نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ چلو پھر میرے ساتھ آؤ، میں طریقہ سکھا دیتا ہوں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر نرمی سے کہنے لگا، مجھے نہیں سیکھنا، کچھ اور سکھا دو۔ وہ ضدی پن سے بولی، مثلاً کیا؟ جہاز اڑانا ہی سکھا دو یا پھر ہاکی؟ تمہیں ماما کی ٹریننگ میں چھوڑ کر جاؤں گا، کوکنگ سیکھ لینا، بھلا جہاز اڑا کر تمہیں کیا ملے گا؟ کوکنگ سے مجھے سخت الرجی ہے اب بھی۔ وہ چیخ پڑی، ہائے پھر تو بھوکا مارو گی۔ عبد نے گویا دہائی دی، تم خانسامہ رکھ لینا، مشورہ مفت میں حاضر تھا، اور تمہیں کس لیے اتنا خرچہ کر کے لایا ہوں؟ وہ اس کی ناک دبا کر بولا، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہارا کوئی کام کروں گی۔ رمشا نے لاڈ جتایا، نہیں جی، میں اتنا خوش فہم بھی نہیں ہوں۔ خیر چھوڑو اس بات کو، نیچے چلو، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے اور چوہے میرے پیٹ میں ہاکی کا میچ کھیل رہے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھاتے ہوئے بولا، سچی عبد، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تم جاؤ نا، مجھے سونا ہے۔ اس نے گویا التجا کی تھی اور عبد کو بھی اس کی گلابی نیند سے بوجھل آنکھوں کو دیکھ کر ترس آ گیا۔ اوکے میری جان، تم آرام کرو، اس سے سو جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا تھا جبکہ رمشا بیڈ پر گر کر کھل کر مسکرا دی۔ وہ عبد کے گھر والوں پر جتا تو چکی ہی تھی کہ اس کی نظروں میں ان کی وقت ذرا بھر نہیں۔ ولیمہ کے بعد زندگی معمول پر آ چکی تھی، مگر عبد کی ابھی بہت ساری چھٹیاں باقی تھیں اور وہ سوچ رہا تھا کہ ان چھٹیوں کو کسی کھاتے میں لگا دیا جائے۔ یہ ولیمہ سے 10 روز بعد کی بات تھی۔ اس دن رمشا بھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی۔
چونکہ چھٹی کا دن تھا سو اناس لالا اور حوریا بھی بھابھی بھی گھر میں تھے۔ ہمیشہ کی طرح حوریا ماما اور خالہ کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ مینا اور اناس لالا نہ جانے کس بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ ابد اخبار دیکھ رہا تھا جب ماما میز پر ناشتے کے لوازمات سجاتے ہوئے بولی، ہنی مون پہ نہیں جانا تم لوگوں نے؟ وہ ابد اور رمشا سے بیک وقت مخاطب ہوئی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور جائیں گے۔ ابد نے فی الفور اخبار طے کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ تو کب جانا ہے؟ جب چھٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ اناس لالا بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ابھی کچھ فیصلہ نہیں کیا کہ جانا کہاں ہے۔ ابد کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ وہ پیر سے رمشا کے پیر کو ٹھوکا دے کر آنکھ کے اشارے سے اسے بھی کچھ بولنے کا کہہ رہا تھا۔ ناردرن ایریاز چلے جاؤ گھومنے پھرنے کے لیے، ہمارے ملک سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسری جگہ مجھے تو نظر نہیں آتی۔ حوریا اور خالہ بھی کرسی پر بیٹھ گئی تھیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں انتظامات کروا دیتا ہوں۔ اناس نے تائید طلب نظروں سے ابد کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جو اس بات میں سر ہلانے لگا تھا ایک دم رمشا کو بولتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ہمیں ناردرن ایریاز نہیں جانا، 140 مرتبہ تو دیکھ چکی ہوں۔ ہر ویکیشنز پر ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے سوات کاغان جاتے رہے ہیں۔ آپ برائے مہربانی ہمارے لیے تردد مت کیجیے گا۔ ممی نے دبئی کے لیے ہمارے ٹکٹس خرید لیے ہیں، ہنی مون کا ٹرپ ممی کی طرف سے گفٹ ہوگا۔ وہ کافی کھردرے لہجے میں بولی تھی۔ اناس اور حوریا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے، جبکہ خالہ اور ماما ہکا بکا تھیں۔ مینا منہ کی طرف نوالا لے جاتے ہوئے ہاتھ کو واپس پلیٹ تک لے آئی تھی۔ وہاں بیٹھے سب افراد کو گویا سانپ سونگ گیا تھا۔ ابد نے ماحول میں پھیلی کشیدگی کو محسوس کیا اور پھر قدرے خفا خفا سے انداز میں بولا، یہ بات تم سلیقے کے ساتھ بھی کر سکتی تھیں۔ مجھے سلیقے کرینے نہیں آتے، وہ بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ ابد کا سب کے سامنے نرم انداز میں سمجھانا بھی اسے بہت برا لگا تھا۔ نہیں آتے تو سیکھ لو، ابد دبی آواز میں بولا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات بڑھے، مگر رمشا شاید بات کو بڑھانے کے موڈ میں تھی۔ نہیں سیکھ سکتی، ویسے بھی یہاں کے لوگوں میں بڑے کرینے ہیں۔ جسٹ شٹ اپ رمشا، اگر تم اچھا نہیں بول سکتی تو خاموش رہو۔ ابد نے اپنی آواز پھر بھی بلند نہیں ہونے دی تھی۔ میں اسی لیے ان لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ مڈل کلاس دقیانوسی سوچ رکھنے والے بیک ورڈ لوگ، تمہیں یہاں بیٹھنا مبارک ہو۔ چاہے صبح سے شام تک بیٹھو یا پھر شام سے صبح تک اپنے کان بھرواتے رہو۔ وہ تلخی سے کہتی دھپ دھپ کرتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ سب دم بخود سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ بہت دنوں سے ماما اور حوریا رمشا کی بد مزاجی کو نوٹ کر رہی تھیں۔ اس کا اکھڑا اکھڑا سا انداز، روکھا لہجہ، نہ جانے اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ ان کی ہر سیدھی بات بھی اسے الٹی نظر آتی تھی۔ وہ کچھ کہتی تھیں اور رمشا سمجھتی کچھ تھی، اور اب تو وہ اناس پر بھی بات بات پر طنزیہ جملے پھینک دیتی تھی۔ گھر میں خالہ اور مینا کے علاوہ ان تینوں سے تو اس نے خواہ کا بیر باندھ لیا تھا، خصوصاً ماما سے تو انتہا درجے کی بدتمیزی بھی کر دیتی۔ وہ 10 دن کی نئی نویلی بیاہتا کی ابد سے بھلا کیا شکایت کرتی، ویسے بھی ابھی تک تو وہ اس کے مزاج کو سمجھ نہیں پا رہی تھیں۔ نہ جانے وہ چاہتی کیا تھی، اس کی خواہش کیا تھی۔ کیا وہ ابد پر صرف اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتی تھی؟ وہ ان سب سے ابد کو دور کرنا چاہتی تھی؟ صبح صبح اس بدمزگی کے بعد ابد کا موڈ بگڑ گیا تھا، مگر وہ کب تک اس سے ناراض رہ سکتا تھا؟ کچھ اناس لالا کے سمجھانے بجھانے اور کچھ اپنے دل کے مجبور کرنے پر وہ رات کو اس کے سامنے اس کی بدتمیزی کو بھلا کر ہی آیا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، اس وقت وہ روٹھی روٹھی سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھنے کے ساتھ ہی وہ چادر تان کر سوتی بن گئی، یعنی محترمہ ناراضی ظاہر کر رہی تھیں۔ ابد کو ہنسی آ گئی۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولا، رشی۔ اس نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ میرے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ابھی، ورنہ بہت بری طرح سے پیش آؤں گی۔ رمشا نے ناگواری کا برہملا اظہار کیا۔ تم اچھی طرح سے کب پیش آتی ہو؟ ابد نے معصومیت سے پوچھا۔ میں تم سے ناراض ہوں۔ وہ پاس رکھا تکیہ منہ پر رکھنا چاہتی تھی، مگر ابد نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ غلطی صرف اور صرف تمہاری تھی، ذرا اپنے صبح والے لہجے پر غور کرنا تھا۔ ابد نے نرمی سے جتانا چاہا۔ تم نے مجھے سب کے سامنے کیوں ڈانٹا تھا؟ وہ ناراضی کے دفتر سیاہ کیے بیٹھی تھی۔ وہ اس الزام پر اچھل پڑا۔ کیا ڈانٹا تھا؟ اب مکرنا مت، رمشا نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ چھوڑو اس بات کو، آؤ صلح کر لیتے ہیں۔ ابد انا کو بیچ میں لا کر بات کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ لالا کی نصیحتوں کا ہی اثر تھا، اور وہ خود اپنے دل کے ہاتھوں مجبور بھی تھا، جو رشی سے ناراضی کے ان چند گھنٹوں میں ہی اس بری طرح سے گھبرا اٹھا تھا۔ مجھے تم سے صلح نہیں کرنی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ رشی جانو، ماش کی دال مت بنو، ابد نے اسے گدگدانا چاہا۔ پلیز ابد، وہ اس کی پیش قدمی پر چڑھی۔ میں بالکل نہیں مانوں گی، پیچھے ہٹ کر بیٹھو۔ ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں، جاں باز سپاہی ہیں، جان اور دل کی بازی لگا رکھی ہے۔ بھلا اب پیچھے ہٹا جا سکتا ہے؟ وہ اسے زج کیے دے رہا تھا، جیسے وہ اسے زج کر کے رکھ دیتی تھی۔ ڈائیلاگز تو کوئی تم سے سیکھ لے۔ کم بولتے ہیں مگر اچھا بولتے ہیں۔ ابد نے اس کے دونوں گال زور سے کھینچے تھے، تبھی وہ چیخ اٹھی، جنگلی انسان!
کچھ بھی کہہ دو ہمیں منظور ہے۔ اب اس کے وال ابد کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ رشی کا جب ناک میں دم ہو گیا تو اس نے ناراضی ختم کرنا ہی مناسب سمجھا۔ تبھی وہ مزاحمت ترک کر کے قدرے اس کے قریب کھسک آئی۔ ابد مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ بولو میری جان۔ وہ گویا نثار ہو گیا تھا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، تمہارے ساتھ جاؤں گی، اسے بلاخر کہہ ہی دیا تھا۔ اوکے جناب، کوئی اور حکم؟ ویسے بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنی شدتوں کا اعتراف بغیر جھجکے کر رہا تھا۔ رمشا گویا پوری جان سے مسرور ہو گئی۔ ابھی تم کبھی بھی بدلنا مت، مجھے ہمیشہ اسی طرح سے چاہتے رہنا۔ اگر تم ذرا بھی بدل گئے تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ اسے دھمکا نہیں رہی تھی بلکہ سچ کہہ رہی تھی۔ وہ اسی طرح سے شدت پسند تھی، محبتوں میں بھی اور نفرتوں میں بھی۔ ابد کی چھٹی ختم ہو چکی تھی سو وہ واپس چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے وہ اسے بھرپور تسلی دے کر گیا تھا۔ میں گھر کا بندوبست کر لوں پھر تمہیں لے جاؤں گا۔ ابد کی تسلی نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ اس دوران وہ اپنی ممی سے بھی مل آئی تھی۔ وہ بیٹی کو مسرور اور شاد دیکھ کر اندر تک سرشار ہو گئی تھیں۔ روایتی ماؤں کی طرح انہوں نے بھی اس کے گھریلو حالات کے بارے میں کوریت کوریت کر پوچھا تھا۔ گھر والے ٹھیک ہیں تمہارے ساتھ؟ ابد کا رویہ کیسا ہے؟ خیال رکھتا ہے تمہارا؟ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات کے بدلے میں وہ انہیں مطمئن کرتی رہی تھی۔ شکر ہے تم کچھ تو نارمل ہوئی۔ ان کے دل سے سارے وسوسے دور ہو گئے تھے۔ کہاں ممی، دل نے جو بے عزتی کا داغ سجا رکھا ہے وہ اسی وقت دھل پائے گا جب میں بھی ویسا ہی ایک داغ لگاؤں۔ وہ پیر جھلاتے ہوئے مزے سے بولی تھی۔ ممی نے شاید سنا نہیں تھا ورنہ ان کا دل ضرور دھک سے رہ جاتا۔ چند ماہ بعد وہ ابد کے ساتھ واپس اسلام آباد چلی آئی۔ تب اس نے ترپ کا پہلا پتا جھاڑ پھونک کر ایک پرانے بوسیدہ لفافے میں سے نکالا۔ ان دنوں ابد اور وہ ہنی مون سے واپس آئے تھے۔ ابد کا موڈ بھی خوشگوار تھا اور اس کا خوشگوار ترین۔ ابد کا خیال تھا انہیں کچھ دنوں کے لیے گھر والوں سے ملنے کے لیے جانا چاہیے، سو وہ ابد کی بات مان گئی تھی۔ وہ گھر آئے تو ہمیشہ کی طرح ان کا بھرپور استقبال کیا گیا تھا۔ یہاں آ کر ابد کے پوچھنے پر رشی کو خیال آیا تھا کہ وہ ان سب کے لیے دبئی سے لائے گفٹ اسلام آباد ہی بھول آئی ہے۔ ابھی انہیں آئے ہوئے صرف 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے جب ابد کو بینک کا کوئی کام یاد آ گیا تھا۔ ابد کے چلے جانے کا یقین کر کے رمشا قدرے مطمئن ہو گئی تھی۔ گھر کی دونوں بزرگ خواتین کے ادھر ادھر ہوتے ہی وہ حریہ کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آؤ رشی بیٹھو۔ اسے بیڈ پر ہی اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی۔ سوری، میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی ہوں، اس نے اپنے ازلی روکھے انداز میں چبا چبا کر کہا۔ تو پھر؟ حریہ نے اس صفامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اپنے مجازی خدا تک ہمارا ایک میسج پہنچا دیجیے گا۔ کیسا میسج؟ حریہ قطن سمجھ نہ پائی۔ رشی کے انداز و بیان سب بدلے ہوئے تھے۔ اول تو یہ کہ ہمارے حصے کی جو زمین ہڑپ کر کے انہوں نے اپنا کلینک سیٹ کر رکھا ہے اس میں سے ہمارا حصہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس گھر کو چاہے بیچ دیں یا چاہیں تو ابد کا جو حق بنتا ہے وہ اسے لوٹا دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس معاملے کی ہوا ابد کو نہیں لگنی چاہیے، ورنہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ کروں گی جو آپ کے گمان تک میں نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں عجیب سی پھنکار تھی۔ حریہ بالکل سفید پڑ گئی۔ اسی پل دروازہ کھلا تھا اور مسز عدیلہ جرار اندر داخل ہوئیں۔ پہلے تو مجھے بتاؤ تم کون ہو، کیا چاہتی ہو، کیوں میرے بیٹے کے پیچھے پڑی تھی، آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ ان کی آواز سے، ان کے تاثرات سے رمشا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس کی تمام باتیں سن چکی ہیں، مگر اسے کون سی پرواہ تھی۔ وہ ان کے سامنے بے خوفی سے کھڑی ہو گئی۔ ابد آپ کا دل ہے نا؟ میں نے آپ کا دل چرا لیا ہے۔ تم چاہتی کیا ہو؟ بیگم عدیلہ گویا لرز کر رہ گئی۔ میں آپ کے اور اناس کے دل کو بہت کاری ضرب لگانا چاہتی تھی۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ اناس کے دل کو کوئی گہری چوٹ لگاؤں تاکہ عمر بھر وہ اس درد کو محسوس کر کے بلبلاتا رہے۔ پھر مجھے خبر ہوئی کہ اناس کا دل تو ابد ہے، سو میں نے اسے ہی سیڑھی بنا لیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے ابد سے محبت ہو جائے گی۔ یہاں میرا منصوبہ کچھ ناکام ہونے لگا تھا، مگر اناس سے انتقام اور نفرت نے مجھے ہر شے سے بے نیاز کر دیا۔ مجھے اناس کے غرور کو توڑنا تھا، اس کا سر جھکانا تھا، اور جس مرتبے پر اسے ناز ہے وہ مرتبہ اور مقام اپنے پیروں میں روندھ دینا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میرا انتقام تو ابد کی صورت میں پورا ہو ہی جائے گا جب میں اسے ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں سے چھین کر لے جاؤں گی، اور میں ایسا کر کے رہوں گی۔ اس کے لفظ لفظ سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی بیگم عدیلہ کے وجود میں گویا حرکت ہوئی تھی۔ وہ صدمے کی کیفیت میں چلتی ہوئی اس تک آئیں اور پھر انہوں نے اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ دے مارے تھے۔ عین اسی لمحے ابد نے کمرے میں قدم رکھا۔ ماما، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ابد اس منظر کو دیکھ کر گویا جم کر رہ گیا۔ اب بھی یہ لڑکی دھوکے باز ہے، اس نے تمہیں فریب دیا، یہ تمہیں ہم سے چھین کر لے جائے گی، یہ اناس سے بدلہ۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھیں جبکہ رمشا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے خوف محسوس ہوا تھا کہ ابد ماں کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر ساری کہانی جان نہ لے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ رمشا اکرام ایک ذہین آفیسر کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ سسکتے ہوئے اس کے کندھے سے آ لگی۔ وہ ابد کو ماں کی طرف متوجہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ پلیز ابد، مجھے یہاں سے لے چلو، میرا دم گھٹ جائے گا۔
میں مر رہی ہوں، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، ہاں ابد، اسے واقعی یہاں سے لے جاؤ، اگر یہ یہاں سے ادھر سے نہ گئی تو ہمارا دم ضرور نکال کر رہے گی۔ حوریہ نے سلگتے لہجے میں التجا کی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کچھ پل پہلے یہاں کون سے ڈرامے کا سین چل رہا تھا؟ وہ حوریہ کی طرف دیکھتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولا۔ تم اپنی بیوی سے ہی تفصیل پوچھ لو، ہماری سچائی تمہیں جھوٹ لگے گی اور اس کے جھوٹ پر تمہیں یقین آ جائے گا۔ حوریہ تلخی سے کہتی ہوئی ماما کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ابد، اس سے کہو ہمارے گھر سے چلی جائے، یہ تمہارے قابل نہیں ہو سکتی۔ ماما گویا تھک کر بولی۔ ابد، آؤ چلیں، ہم اپنے گھر چلیں۔ وہ اس کا بازو تھام کر التجائیہ انداز میں بولی تھی، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکل گئے۔ بیگم عدیلہ جرار بس پتھرائی نظروں سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھیں۔ وہ اپنی چھوٹی سی جنت میں بے حد مگن تھی۔ ابد کی ہمراہی میں اسے کوئی پچھتاوا چھو کر بھی نہیں گزرتا تھا، اور سچی بات تو یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح بدلہ لے کر مطمئن ہو چکی تھی، یکسر بھلا چکی تھی کہ وہ ابد تک کس مقصد کے حصول کے لیے آئی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ ابد سے اسے اپنے آپ سے بھی بڑھ کر محبت ہو گئی تھی۔ وہ آفس جاتا تو پہلے کی طرح کئی مرتبہ فون کرتی، میسیجز میں اس کا حال احوال پوچھتی رہتی۔ اسے اپنی ماں کا گھر تو بھول ہی چکا تھا، پاپا کے گھر آسائش و آرام سب بھلا چکی تھی۔ وہ اس چھوٹے سے سرکاری کوارٹر میں بہت خوش تھی۔ ابد کے اپنے گھر والوں سے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ دل ہی دل میں رمشا اس وجہ سے خاصی مطمئن تھی، وہ ابد کو اب چھٹیوں میں بھی گھر نہیں جانے دیتی تھی۔ جب بھی وہ جانے کا ارادہ کرتا، رمشا کو کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا، کبھی شدید گھبراہٹ اور کبھی بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جاتا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل سے ابد کے گھر والوں کی نفرت بھی خود بہت کم ہو رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اناس اور ابد کو ایک ساتھ بیٹھا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے بہت مسرت ہوتی تھی جب وہ اناس کی فون کال کے جواب میں یہ میسج کر دیتی، رانگ نمبر، ابد یہاں نہیں رہتا، آئندہ اس نمبر پر کال مت کریں۔ اس نے ابد کی غیر موجودگی میں اناس کو کئی مرتبہ دروازے سے واپس لوٹا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اناس اور ابد کبھی اکٹھے بیٹھ سکیں۔ اپنے تئیں وہ اناس کے لیے یہی سزا منتخب کر چکی تھی۔ اس بات سے بے نیاز کہ کبھی کبھی جیتی بازی بھی ہار سے دو چار ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک عام سا چھٹی کا دن تھا۔ آج ابد نے سوپ کی فیملی کو دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ ملازمہ کے ساتھ کچن سمیٹ کر اپنی ممی کے گھر آ گئی تھی۔ ممی کے گھر میں بھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ اس کے بھائی اور بھابھی کراچی سے آئے ہوئے تھے، سو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ کچھ دیر بعد جازم بھی چلا آیا تھا۔ بہت عرصے بعد رمشا کی اس سے ملاقات ہو رہی تھی۔ ابد، جرار صاحب کا کیا حال احوال ہے؟ تم تو یوں پوز کر رہے ہو گویا تمہاری ابد سے ملاقات نہیں ہوتی۔ رمشا نے اسے گھور کر دیکھا۔ کبھی کبھی جم میں ٹاکرا تو ہو ہی جاتا ہے، تاہم آج کل ہمارا کوئی میچ نہیں ہو رہا۔ جب سے اس کی شادی تم سے ہوئی ہے بس تمہارا ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ مجھے تو ابد کے علاوہ کسی اور کے خلاف ہاکی کھیلنے میں مزہ ہی نہیں آتا، جازم نے سچائی سے کہا تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے حریف جو ہوئے، وہ ہنس رہی تھی۔ سو تو ہے، بہرحال تمہاری غداری سے میں خاصا جلا بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ جب سے ابد تمہیں مل گیا ہے تم ہمیں تو بھول ہی چکی ہو۔ جازم شکووں کی پٹاری کھول بیٹھا۔ اب میں تمہارا اچار ڈالوں؟ ابد کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھا کرنے اور پل پل کی رپورٹ لینے کے لیے تمہاری خدمات لیتی تھی، اب جب کہ میرا کام ہو چکا ہے تو اور تم مطلب پرستوں کی طرح اپنا آپ دکھا چکی ہو، جازم نے منہ بنا کر کہا۔ رمشا ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی۔ اچھا خاصا ڈاکٹر اناس سے بدلہ لیتے لیتے اس کے بھائی پر عاشق ہو گئی اور میں بیچارہ مفت میں مارا گیا۔ جازم کا تعصب کسی طور کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ ڈاکٹر اناس کے لیے تو اب بھی میرے دل میں زہر بھرا ہوا ہے، انہیں تو میں کبھی معاف نہیں کر سکتی، اور ان کے مارے گئے وہ دو تھپڑ تو مجھے تمام عمر نہیں بھول سکتے۔ چلو اب جانے بھی دو، خونخوار بلا، کبھی کسی کو معاف بھی کر دیا کرو، ہر کسی سے بدلہ لینے پر تل جاتی ہو۔ جازم کا انداز ناصحانہ تھا۔ ڈاکٹر اناس کو تو میں کبھی معاف نہیں کر سکتی، ان کی وجہ سے میرا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا تھا، بلکہ مجھے ڈاکٹر لفظ سے ہی نفرت ہو گئی۔ وہ تنفر سے بولی، ابد کی خاطر ہی معاف کر دو۔ کہتے ہیں محبت کا ظرف بہت وسیع ہوتا ہے، میں نہیں کر سکتی، انہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا، اور دیکھو مجھے پہچان تک نہیں پائے، ظاہر ہے اتنے بے شمار اسٹوڈنٹس میں سے بھلا وہ کس کس کا چہرہ یاد رکھتے، مگر دیکھو میں ڈاکٹر انداز کو پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی، اور ابد کو دیکھ کر تو یوں لگتا تھا گویا کچھ سال پیچھے کی طرف سفر کرو تو ڈاکٹر اناس مجسم کھڑے نظر آئیں۔ وہ بغیر رکے مسلسل بول رہی تھی، اس بات سے بے نیاز کہ ایک تیسرا وجود بھی ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ فرض کرو رشی، اگر کسی دن ابد کو پتہ چل جائے کہ تم اس کے قریب اس لیے آئی تھی تاکہ بدلے کے طور پر ابد کو اس کے بھائی اور فیملی سے دور کر دو، یا پھر وہ جان جائے کہ تم اسے فون پر اسی لیے ستاتی رہتی تھی تاکہ ایک دن خود بخود وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے،
وہ تم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے، یہاں تک کہ ایک دن اگر تم کہو کہ ابد اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو اور وہ تمہارے کہنے پر انہیں چھوڑ بھی دے۔ فرض کرو رشی، اگر تمہاری محبت کا یہ دائرہ کسی دن ابد توڑ دے، وہ اس حصار سے نکل آئے جو تم نے اس کے ارد گرد کھینچ رکھا ہے، وہ تمہاری فطرت کو سمجھ جائے کہ تم بلا کی کینہ پرور ہو، منتقم مزاج ہو، تو پھر سوچو تو صحیح تمہارا انجام کیا ہوگا۔ وہ تم سے نفرت کرنے لگے گا۔ جازم کے لفظوں کے کوڑوں نے رمشا کو ہلا دیا تھا، مگر وہ اپنی فطرت کے عین مطابق بھڑک اٹھی۔ میں کیوں ایسا فرض کروں؟ تمہارے منہ میں کیڑے پڑے، ابد کیوں مجھ سے نفرت کرے گا؟ اگر اس نے ایسا کیا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ یہ شدت پسندی تمہیں نقصان پہنچائے گی رشی، جازم اسے سمجھانا چاہتا تھا، مگر وہ غصے سے بھناتی ہوئی اٹھ کر باہر نکل آئی اور گویا اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی تھی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر ٹھنڈے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں برآمد ہونے لگی تھیں۔ اس نے بیرونی گیٹ سے ابد جرار کو باہر نکلتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے قدموں کی دھمک اسے اپنے دل میں سنائی دے رہی تھی، اور وہ سچ مچ اس سے بدل ہو گیا تھا۔ جو کچھ وہ سن چکا تھا وہ اس کی غیرت کے لیے تازیانے سے کم نہیں تھا۔ میں ایک عورت کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا، بس اسی سوچ نے اس کے ذہن کو منتشر کر دیا تھا۔ رشی نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے استعمال کیا، مجھے میرے باپ جیسے شفیق بھائی سے بدظن کر دیا، مجھے میری ماں کا نافرمان بنا دیا، مجھے میرے اپنوں سے جدا کر دیا۔ ایک عورت کی جھوٹی محبت نے فلائٹ لیفٹیننٹ ابد جرار کو لوٹ لیا۔ اس کی شریانیں گویا پھٹ رہی تھیں۔ اسے ماما کے ان تھپڑوں کا راز اب پتہ چلا تھا، اور بے اختیار اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ ماما رمشا کو اس وقت تھپڑ نہ مارتی بلکہ اس کا گلا ہی دبا دیتی، تاکہ اسے اتنی بڑی دھوکہ دہی اور غلط بیانی پر کچھ تو سزا ملتی۔ وہ حیران تھا کہ کوئی لڑکی اس قدر منتقم مزاج اور کینہ پرور بھی ہو سکتی ہے، جو اپنے استاد کی ایک غلطی کو نظر انداز یا معاف نہیں کر سکی۔ یہ کوئی بہت پرانی بات بھی نہیں تھی۔ 7 سال پہلے جب اناس جرار MBBS کر کے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے، ان کے ایک دوست کے والد نے اسے ذاتی کالج میں پڑھانے کی پیشکش کی، سو وہ وہاں پڑھانے لگے۔ انہی دنوں کی بات تھی جب ایک لڑکی اسلام آباد سے آئی تھی، بلا کی نخریلی، نازک اندام، مغرور اور اپنی میں کو بلند رکھنے والی۔ وہ FSC کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی، اور ڈاکٹرز سے اسے کچھ خاص قسم کی عقیدت تھی، لہٰذا وہ اناس جرار کو بہت پسند کرتی تھی۔ تاہم یہ پسندیدگی صرف ایک استاد اور پھر ڈاکٹر کے ہونے کے حوالے سے تھی۔ اس کے تمام ہم جماعت اس بات سے واقف بھی تھے۔ اس کی کچھ ہم جماعت لڑکیاں اس کی خوبصورتی اور ذہانت سے حسد میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ انہی کے گھناؤنے منصوبے نے رمشا کو سب کی نظر سے گرا دیا۔ انہوں نے رمشا کی طرف سے ایک عامیانہ سا محبت نامہ لکھا اور چند تصویروں کے ساتھ اناس جرار کو دے دیا۔ وہ محبت نامے اور اس کی تصویروں کو دیکھ کر سخت مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے پورے کالج کے سامنے رمشا کی نہ صرف بے عزتی کی تھی بلکہ اسے 2 تھپڑوں سے بھی نوازا تھا۔ رمشا کے نزدیک ان پہ ان رمشا کے نزدیک ان کا یہ جرم ہلکا نہیں تھا۔ وہ اپنی توہین اور ذلت پر پاگل ہو رہی تھی۔ پھر وہ کالج چھوڑ کر بھی چلی گئی تھی۔ اناس بھی اپنے ہاؤس جاب میں مصروف ہو کر اس واقعے کو بھول بھال گئے تھے۔ پھر وہ مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ اس قصے پر سالوں کی گرد پڑ چکی تھی۔ اناس نے یہ واقعہ اسے بھی بتایا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے عرصے بعد وہ لالا سے ان 2 تھپڑوں کا اس طرح بدلہ لے گی، ایک مکمل اور جامع منصوبہ بنا کر، ایک مکمل پلاننگ کے ساتھ ابد جرار کو اناس جرار سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینے کا منصوبہ۔ وہ بے حد مشتعل ہو کر سوچ رہا تھا، ان لمحوں میں، ان یادوں میں اور باتوں کو جنہیں وہ کبھی بھلا نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چل رہی تھی۔ رمشا کا اس تک پہنچنا، وہ فون کالز کے سلسلے، وہ محبت بھرے نامے، وہ اس کے پیار میں خود کو مٹا ڈالنے کی باتیں، اور وہ پاگل پن کی حدود کو چھوتی محبت جس پر وہ دل سے ایمان لے آیا تھا۔ تو کیا وہ ایک فریب کو محبت سمجھ بیٹھا تھا؟ وہ آنکھوں کے سامنے آئی آنسوں کی چادر کو ہٹانے کی کوشش میں سامنے سے آتی سفید کار کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ بس ایک دھماکے کی آواز سنائی دی تھی، اور پھر پورے عالم پر گویا سکوت طاری ہو گیا۔ پورے 8 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ مسلسل ایک ہی پوزیشن میں ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں ہر شے سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر صرف ایک ہی ورد تھا، دل کی ایک ایک دھڑکن اور ہر سانس ابد کی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ یا اللہ اسے زندگی دینا، میرے مالک، میں اس کی جدائی کبھی سہ نہیں پاؤں گی۔ مالک، مجھے میرے گناہ پر ایسی سزا مت دینا جس کا بوجھ میرے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے۔ یا اللہ، ہم تیرے حقیر بندے، عقل اور شعور کو خود سے دور رکھے اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ ہم نہ کسی کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور نہ ہی ایسا ظرف لا سکتے ہیں، مگر اے میرے اللہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، مجھے ابد کی زندگی کی بھیک چاہیے، مجھے خالی مت لوٹانا۔ اے میرے اللہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، میرے خالی ہاتھ کو دیکھ لے، مجھ گنہگار کی فریاد کو سن لے۔
اس نے آنسوؤں کے گویا دریا بہا دیے تھے۔ برسوں کا بغض تھا، کینہ تھا، غصہ تھا، نہ جانے کیا کچھ تھا ان آنسوؤں میں جو بہتا چلا گیا، دھلتا چلا گیا، اور جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اپنی غلطیوں پر ندامت کا ایک ایک اشک بہا کر وہ مطمئن ہو گئی تھی، اور یہ اطمینان اس بات کا اشارہ تھا کہ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل ہو گیا تھا۔ ابت جرار کی بند آنکھیں دھیرے دھیرے کھلنے لگی تھیں۔ اسے ہوش آ گیا تھا، اور یہ خوشخبری سنانے والے اناس لالا تھے، اور وہ اس کے قریب بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ رشی، لالا، وہ ان کی آواز سن کر ندامت کی دلدل میں پھر سے گر پڑی۔ لالا، مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے ابد کی یہ حالت ہو گئی۔ میں بہت بری ہوں، بہت ظالم ہوں، بہت خود غرض ہوں، مجھے معاف کر دے لالا۔ وہ ان کے کندھے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رشی، گڑیا، بس کرو، خود کو سنبھالو، دیکھو ابد کو ہوش آ گیا ہے، اس کے سامنے روگی تو اسے تکلیف ہوگی۔ وہ اس کا سر تھپک کر مسلسل تسلیاں دے رہے تھے، اور جب وہ تھوڑا سنبھلی تو پھر انہوں نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ معافی تمہیں نہیں بلکہ مجھے مانگنی چاہیے، غلطی کسی اور کی نہیں، سراسر میری تھی۔ میں نے جانچ پڑتال کیوں نہ کی تھی، میں نے وضاحت کیوں نہ طلب کی؟ مجھے چاہیے تھا کہ معلم ہونے کے ناطے تم سے باز پرس کرنے سے پہلے بات کی تہ میں اترتا۔ تمہیں بے عزت کرنا، تم پر ہاتھ اٹھانا، یہ سب میرے جرم ہے۔ رشی، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا کہ ایک بچی میرے فعل سے دل برداشتہ ہو کر مسیحائی جیسے پروفیشن سے نفرت کرنے لگی۔ تم نے اپنا خواب ادھورا چھوڑ دیا، صرف اور صرف میری وجہ سے۔ وہ لب کچلتے ہوئے شاید ضبط کی کڑی منازل سے گزر رہے تھے۔ رمشا کے دل میں ایک چبھا کانٹا رمشا کے دل میں چبھا ایک اور کانٹا بھی نکل گیا تھا۔ لالا کی وضاحت نے اس کے دل کو پرسکون کر دیا تھا۔ اگر میرا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا ہو جاتا تو پھر مجھے ابد جرار کبھی نہ ملتا۔ اللہ نے میرے ایک خواب کو ادھورا کر کے میری زندگی کی ہر خوشی کو مکمل کر دیا، مگر میں اپنی نادانی میں سمجھ نہیں پائی۔ اگر آپ کی وجہ سے میرا دل اس حد تک شکستہ نہ ہوتا تو پھر میں بھلا ابد تک کیسے پہنچتی؟ آپ سے انتقام لینے کے جنون نے مجھے ابد کے بے حد قریب کر دیا تھا۔ میں تو آپ کے احسان مند ہوں، مجھے آپ کے توسط سے سچے موتی جیسے دل والا ابد جرار مل گیا، جس کی سوچوں پر، خیالوں پر، خوابوں پر صرف میرا ہی قبضہ ہے۔ وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ تبھی اس نے اپنے ارد گرد ایک ہجوم کو دیکھا۔ وہ ہجوم اس کے اپنوں کا تھا، اس کی ممی، پاپا، بھابیاں، علی، مونا، خالہ، مینا اور ماما اور حریہ بھابی۔ وہ سب ابد کے ساتھ ہونے والے حادثے کی وجہ سے مرجھائے ہوئے تھے۔ وہ اس سارے ہجوم کو نظر انداز کر کے ابد کی ماں کی طرف بڑھ آئی تھی۔ اس کے آنسو، اس کی جھکی جھکی پلکیں اور زرد چہرے کی طرف دیکھ کر انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ بہت محبت کے ساتھ اسے بازو میں سمیٹ لیا۔ میں تم سے ہمیشہ پیار کرنا چاہتی تھی رشی، کیونکہ تم میرے ابد کی محبت ہو۔ اسی پل ڈاکٹر نے ابد کو روم میں شفٹ کر دینے کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ لوگ باری باری ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے ہدایات دیں۔ سب نے اسے سب سے پہلے گھسیٹ کر کمرے میں دھکیل دیا۔ وہ اس قدر شرمندہ تھی کہ ابد سے نظر بھی ملانے کا حوصلہ نہیں تھا، مگر یہ حوصلہ تو خود میں لانا ہی تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ بولتی بھی کیا، اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ رشی، بس کرو، وہ بہت دیر سے اسے خاموشی سے تکنے کے بعد دھیرے سے بولا، مگر اس کے رونے کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ابد نے بے بسی سے اس کے آنسوؤں کو دیکھا۔ رشی، میں اٹھ کر تم تک نہیں آ سکتا، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ کیوں میرے صبر کا امتحان لیتی ہو؟ مجھے معاف کر دو ابد۔ رمشا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے پیروں پر رکھ دیے۔ اس کے شفاف موتیوں جیسے گرم آنسو ابد کے پیروں پر گر رہے تھے۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے جو کچھ کیا، میں اس پر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، جب ابد نے بے اختیار اسے ٹوک دیا۔ میں تم سے کوئی وضاحت نہیں طلب کر رہا، بھول جاؤ، میں بھی بھول گیا ہوں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ تمہارے دل سے نفرت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ رمشا اس کے قریب چلی آئی۔ تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ نہیں، وہ سچائی سے بولا۔ تم مجھ سے بدگمان بھی نہیں؟ نہ جانے وہ کیسی یقین دہانی چاہتی تھی۔ ہرگز نہیں۔ تم مجھ سے ہمیشہ محبت کرو گے؟ اب وہ اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کے گویا وعدہ لے رہی تھی۔ ہاں۔ ابد کو ہنسی آ رہی تھی۔ کبھی بدلو گے تو نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ابد کھل کے مسکرا دیا۔ اب میں بھی ایک دو وعدے لے لوں؟ وہ گویا اجازت طلب کر رہا تھا۔ ہاں۔ اسے مسکراتے دیکھ کر رشی کا دل ایک دم ہلکا ہو گیا۔ تم کسی سے بدلہ تو نہیں لوگی؟ نہیں۔ غصہ تو نہیں کرو گی؟ وہ مسکان دبا کر پوچھنے لگا۔ نہیں۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاؤ گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل۔ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے رشی کہ کہیں آپ کے انتقام کی لپیٹ میں کسی کا نازک دل تو نہیں آ گیا۔
دل تو اللہ کا گھر ہوتا ہے رشی، اور اللہ کا گھر ڈھانے والے اللہ کے مجرم۔ وہ اس کی گلابی ہتھیلی کو بے ساختہ چوم کر کہہ رہا تھا، جبکہ رمشا کا سر بے اختیار اس بات میں ہل گیا کہ معاف کرنا افضل ترین عمل ہے، اور وہ اس عمل کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لینے کا عہد کر چکی تھی۔ ابد کی آنکھوں کی روشنیاں رمشا کی آنکھوں میں اتر آئی تھیں، اور ان دونوں نے ان روشنیوں کے ہمیشہ قائم رہنے کی دل سے دعا کی تھی۔